السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین. الحمدللہ آج 21 جنوری 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 130 نمبر ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ ہم انہیں بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے ایک کرنٹ ایشو پچھلے آلموسٹ 2 ویک سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک ایشو بنا ہوا ہے، اور وہ ہے ہمارے جو پڑوسی ملک انڈیا، وہاں سے ان کی ایک نان مسلم سفیر منسٹر جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے سعودی عرب کا وزٹ کیا، اور صرف سعودی عرب کا نہیں بلکہ حرم مدینہ کا وزٹ بھی انہیں کروایا گیا. مسجد نبوی شریف کے پریمیسز میں، مسجد قباء کے ارد گرد سارا وزٹ انہیں کروایا گیا. بیسیکلی وہ 2024 کا جو حج ہے اس کی جو تیاریاں ہیں، اور اس میں ظاہر ہے تقریباً 2 لاکھ کے قریب جو حجاج ہیں وہ انڈیا سے آتے ہیں. چند بڑے یعنی ممالک جن سے زیادہ تعداد میں حاجی حضرات آتے ہیں ان میں سے انڈیا بھی ایک ہے. تو اس اعتبار سے وہ وزٹ کرنے وہاں گئی تھی، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا کے اندر مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان ایک بحث چھڑ گئی، اور ظاہر ہے وہ جینون بحث چھڑی تھی، کیونکہ 2021 تک تو کسی بھی نان مسلم کا داخلہ حرم مدینہ کے اندر منع تھا. وہ پابندی چونکہ اٹھائی اس وقت کے جو سعودی کنگ ہیں محمد بن سلمان ان کی جانب سے، اور اسی میں پھر یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. اب اس میں 2 طرف کے لوگ ہیں. ایک طرف وہابی علماء ہیں جو سعودی عرب کے ہر غلط کام کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں، ان کی مجبوری ہے، سعودیہ چونکہ انہیں فائنانس کرتا ہے. اور دوسری طرف حنفی علماء ہیں، بریلوی اور دیوبندی، وہ سعودی عرب کے اچھے کاموں کی بھی تعریف نہیں کرتے، انہیں بھی نیگیٹو بنا کے پیش کرتے ہیں. ایک فرقہ وارانہ جنگ ہے. اہل تشیع کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو اب آلموسٹ اس حوالے سے ٹھنڈا پڑ گیا ہے جب سے محمد بن سلمان نے ایران کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے. تو اس سے کافی حد تک معاملات ڈائلیوٹ ہو چکے ہیں، ورنہ پہلے ایران والے بھی اس سارے مسئلے میں اور شیعہ مکتب کے لوگ پیش ہوتے تھے. اب اس میں جو صحیح رائے کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں آج ڈسکس کروں گا، اور اسی کانٹیکسٹ میں نان مسلمز کے ساتھ جو مختلف ایشوز ہیں ہمارے، یعنی انہیں سلام کرنا، ان کی دعوت قبول کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، انہیں قرآن پاک گفٹ کرنا، ان کی کتابیں پڑھنا، اس طرح کے جتنے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں آلموسٹ 10 کے قریب میں انشاءاللہ انہیں بھی ڈسکس کروں گا. لیکن پہلے میں یہ ٹاپک ڈسکس کر لوں جو حرم مدینہ کے حوالے سے ہے. حنفی حضرات کے لیے تو ویسے ہی یہ لمحہ فکری ہے، اس حوالے سے انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ سعودی حکومت کے اوپر حرم مدینہ کے حوالے سے کوئی بات کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس امام کے ماننے والے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی المتوفی 150 ہجری 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. آج چل رہا ہے 1445 ہجری.
ان کے نزدیک تو مدینہ شریف حرم ہی نہیں ہے. اب باطل تعویلات کرتے ہیں بعض حنفی علماء، وہ کہتے ہیں نہیں، امام حنیفہ وہ والا حرم نہیں مانتے مدینے کو جو مکے والا حرم ہے، ویسے وہ حرم مانتے ہیں، اور اس طرح کے باطل تعویلات کرتے ہیں. حالانکہ کلیئر کٹ ان کے جو آپ سمجھ لیں امام حنیفہ کے بعد چند بڑے علماء میں سے ایک بڑے عالم اور بزرگ محدث ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری، آلموسٹ 8 سے 400 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی. انہوں نے مرقہ لکھی ہے، شرح مشکات کی. پوری دنیا کے اندر ایک علمی خزانہ ہے حنفیوں کے پاس، اور واقعی اس میں انہوں نے بڑے اچھے انداز کے اندر مسائل کو بیان کیا. چونکہ مشکات شریف میں احادیث ہیں اور احادیث اکثر فقہ حنفی کے مسائل کے خلاف ہیں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک شرح کی ضرورت تھی، اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا ہے ملا علی قاری نے. انہوں نے جہاں حرم مدینہ والا چیپٹر آیا ہے مشکات شریف میں، جس میں بخاری اور مسلم کے ریفرنس سے مشکات کے اندر احادیث موجود ہیں، اس کے سٹارٹ ہی میں انہوں نے کلیئر کٹ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدینہ حرم نہیں ہے. لیکن باقی جو 3 ائمہ ہیں اہل سنت کے، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین، یہ دعائیہ کلمات ہیں، وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. ان کے نزدیک مدینہ شریف بھی حرم مکہ کی طرح حرم ہے. البتہ آج کے جو حنفی ہیں انہوں نے اپنی عوام کو یہ بات نہیں بتائی ہوئی کہ ان کے امام صاحب سے اتنا بڑا بلنڈر ہوا، جان بوجھ کے نہیں، ہم سمجھتے ہیں اگنورنس میں ہی ہوا ہوگا، ان تک احادیث نہیں پہنچی ہوں گی. بلنڈر کہتے ہیں ایک فاش غلطی کو، بہت بڑی غلطی جو اوپن نظر آ رہی ہو. یہ کوئی اس طریقے سے کوئی بے حیائی پر مبنی لفظ نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو انگریزی بھی نہیں آتی نا، تو وہ پھر اس طرح کے الفاظ کے اوپر گرفت کرنا شروع کر دیتے ہیں. بلنڈر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ متواتر احادیث موجود ہیں مدینہ شریف کے حرم ہونے کے اوپر. جو اہل سنت کی مین سٹریم کی بڑی 2 کتابیں ہیں صحیحین، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس میں 50 سے زیادہ احادیث ہیں مدینہ شریف کے حرم ہونے کے اوپر. خود مولا علی علیہ السلام نے حدیث روایت کی ہے، سیدنا علی نے اپنی تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور انہوں نے بتایا کہ یہ نبی علیہ السلام کی لکھوائی ہوئی وصیتیں ہیں. ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ مدینہ حرم ہے، جس نے مدینے میں بدعت کو جاری کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا اور نہ کوئی نفل قبول کرے گا جس نے مدینے میں کسی بدعت کو جاری کیا یا کسی بدعتی کو پناہ دی. اس کے علاوہ بھی بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور عرض کی، اے اللہ، تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف کو حرم ڈکلیئر کیا تھا، اور میں ان 2 پتھریلے پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے مدینہ شریف، اسے حرم ڈکلیئر کرتا ہوں. پھر بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں مدینہ شریف کے لیے، اے اللہ، مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی طرح کر دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دے. اے اللہ، جو برکتیں تو نے مکے میں دی ہیں اس سے دگنی، ڈبل مدینے میں عطا فرما. اے اللہ، مدینے کے مد میں برکت عطا فرما، مدینے کے سا میں برکت عطا فرما. بیسیکلی یہ میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس تھے، جس طرح ہمارے یہ کلو گرامز اور لیٹرز استعمال ہوتے ہیں، اس طرح اس زمانے میں جو میئرمنٹ کے پیمانے تھے وہ کہلاتے تھے مد اور سا. یعنی مدینہ شریف کے مد اور سا میں اے اللہ برکت نازل فرما. تو اس طرح کی کافی ساری چیزیں مدینہ شریف کے حوالے سے، اس کے حرم ہونے کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے موجود ہیں. اور پھر وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مساجد کے سوا کسی اور جگہ کے لیے ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے سفر نہیں کرنا. یعنی مسجد کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے. ویسے تو آپ نیکی کے کاموں کے لیے سفر کر سکتے ہیں, علمی مجالس کے لیے سفر کر سکتے ہیں, یعنی مسجد کے پوائنٹ آف ویو سے 3 مساجد کے سوا کسی اور جگہ کے لیے اونٹوں کے کجاووں کو نہیں کسنا, سفر اختیار نہیں کرنا. نمبر 1 بیت اللہ شریف, نمبر 2 مسجد اقصی, مسجد ایلیا یروشلم میں ہے جو, اور نمبر 3 مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مدینہ شریف میں ہے. لہذا مدینہ شریف کی حرمت, اس کا حرم ہونا, یہ الحمدللہ اسٹیبلش ہے. حنفی بھی آج کے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں. خود دیکھیں اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی صاحب نے باقاعدہ پوری نعت لکھی ہے, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. تو بیسیکلی اعلیٰ حضرت نے خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا ہے اس مسئلے میں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو درست نہیں ہے. اور یہی ہم حنفیوں کو سمجھاتے ہیں کہ بڑے سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہو, وہ دین میں فائنل اتھارٹی نہیں ہے. فائنل اتھارٹی قرآن و سنت ہے. کسی بڑے سے بڑے عالم کو بھی غلطی لگ سکتی ہے کسی بھی معاملے کے اندر, جس طرح اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو غلطی لگ گئی. اور یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے جس میں ان کو غلطی لگی ہے. اس کے علاوہ بھی شوال کے 6 روزوں کو وہ بدعت سمجھتے تھے, مکروہ سمجھتے تھے. اور صرف امام ابو حنیفہ نہیں, امام مالک نے تو الموطا امام مالک میں باقاعدہ شوال کے 6 روزوں کا انکار کیا ہے. جبکہ ہمارے پاس صحیح مسلم شریف میں, ابو داؤد میں, ترمذی میں, نسائی میں, ابن ماجہ میں, یعنی بخاری کو چھوڑ کے باقی 5 کی 5 مین سٹریم کی کتابوں میں باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے, اب اس کی مرضی ہے, وہ کنزیکٹو بھی رکھ سکتا ہے, چھوڑ کے بھی رکھ سکتا ہے. یعنی شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے پورے کرنے ہیں. اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ ایک فوراً بعد رکھیں اور باقی بعد میں بے شک رکھ لیں, جس طرح مرضی رکھیں. تو وہ شخص گویا کہ ایسا ہے کہ پورے سال کے اس نے روزے رکھے, اور اگر اس کی زندگی کی یہ روٹین ہے تو اسے پوری زندگی کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. جو شخص رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے اس سے اگلے مہینے کے. تو اب یہ غلطی لگ سکتی ہے. اسی طریقے سے عقیقے کو وہ سنت نہیں سمجھتے تھے, زمانہ جاہلیت کی رسم سمجھتے تھے. زمانہ جاہلیت میں بھی عقیقہ ہوتا تھا لیکن اس میں کچھ خرافات بھی شامل تھیں. اب حنفیوں نے باقاعدہ اس چیز کو مانا ہے کہ وہ عقیقے کو درست نہیں سمجھتے تھے, لیکن پھر وہ کہتے ہیں نہیں, ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا تو وہ تھا. بعض کہتے ہیں جی ان کی طرف غلط بات منسوب ہوگی, لیکن یہ بات تھی. لیکن دوسری طرف صحیح بخاری میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے, عقیقے کے عوض اس کی طرف سے خون بہاؤ. یعنی ایک جان اللہ کے حضور ایک بچے کی طرف سے آپ نے قربان کرنی ہے. اگر وہ بچہ میل ہے تو 2 جانیں, اگر فیمیل ہے تو 1 جان. وہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے کرو اور لڑکی کی طرف سے 1. یہ کوئی اس اعتبار سے کوئی جینڈر کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو تقسیم نہیں کیا گیا, بلکہ میڈیکلی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج ہمیں اس کی حقیقت سمجھ آتی ہے کہ بچے کی جان زیادہ ونریبل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو بچیوں کی جان کے. کیونکہ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ جو بیبی گرل ہے نا, اس کی جراثیم کو, یعنی اس کے خلاف جو امیونٹی سسٹم ہے ایز کمپیئر ٹو بیبی بوائے کے زیادہ ہوتا ہے. اور جو نیچرل ڈیتھس ہوتی ہیں, ایکسیڈنٹل ڈیتھس ہوتی ہیں, ان میں بھی جو بچے ہیں یا مردوں کے مرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ظاہر باہر نکلتے ہیں, پھر جنگوں میں بھی مرتے ہیں, اور بھی ایشوز ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو اس اعتبار سے ان کا فدیہ 2 بکرے ہی ہونا چاہیے.
اور جامع ترمذی میں یہ بھی موجود ہے کہ وہ بکرے بھی ہو سکتے ہیں، بکریاں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی 2 جانیں دینی ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کی طرف سے اور بچی کی طرف سے 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے، یعنی جس دن بچہ پیدا ہوا ہے نا، اگلے ویک وہی دن جب دوبارہ آئے گا نا، اس سے 1 دن پہلے آپ نے عقیقہ کرنا ہے۔ اگر جمعے کو بچہ پیدا ہوا ہے تو جمعرات کو عقیقہ ہوگا، کیونکہ جمعہ 8 دن ہوتا ہے نا، ہاں، تو جمعرات 7 دن ہوگا۔ اور اگر بچہ مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے جمعے والے دن، تو وہ پھر جمعے کو نہیں پیدا ہوا، شرعی اعتبار سے وہ ہفتے کو پیدا ہوا ہے، کیونکہ مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ قیام اللیل تراویح جو ہے رمضان کی، وہ پہلے کرتے ہیں، اگلے دن روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ مغرب کے بعد رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر اگر مغرب کے بعد جمعے والے دن بچہ پیدا ہوا ہے تو پھر چونکہ وہ ہفتے کو پیدا ہوا ہے، اس لیے پھر اس کا عقیقہ جمعے والے دن ہوگا۔ تو فرمایا 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے اور اس کا نام بھی ڈکلیئر کرنا ہے، اور اس سے گندگی ریموو کرنی ہے، اس کے بال مونڈنے ہیں اور باقی یہ جو جسم وغیرہ دھونا، یہ سارے معاملات 7ویں دن کرنے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ آج حنفی بھی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں۔ یہ میں نے ضمناً عرض کر دیا کیونکہ ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کو، اماموں کو پیغمبروں کا درجہ دیا ہوا ہے، تو یہ بڑی سخت زیادتی ہے کہ ہم حرم مدینہ کو ڈسکس کریں اور حنفیوں کو چھوڑ دیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ہاں، ہمیں جہاں جہاں موقع ملے گا آپ کا ذہن کھولنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی بات آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس لیول کی گمراہی پبلک کے اندر پھیل چکی ہے۔ تو یہ 2021 کے اندر آ کے محمد بن سلمان نے یہ پابندی ختم کی، اور اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ اسے اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا جاتا، لیکن چونکہ اتنے عرصے سے خود سعودی حکومت نے پابندی لگائی ہوئی تھی، تو ہنگامہ کھڑا ہونا اس اعتبار سے تو جسٹیفائی تھا کہ بھئی آپ نے اپنی پابندی جو ہے وہ خود توڑ دی ہے۔ تو سعودی حکومت کوئی کام کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی ہو رہا ہے، ورنہ ان سے پوچھ لیں، ان کے اوپر جو کلہاڑا چلایا ہے سعودی حکومت نے، اس وقت تو یہ بڑے ناراض ہوئے، اور وہ تھا جب 4 مسلح اٹھا لیے حرم مکہ سے۔ سلطنت عثمانیہ نے 400 سال تک، 1517 سے لے کے 1917 تک حرم کعبہ میں 4 مسلح ڈالے ہوئے تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، 4 امتیوں کے نام کے اوپر پوری امت کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا۔ اس میں اماموں کا قصور نہیں ہے۔ آج اگر جیزس کرائسٹ کے ساتھ لوگوں نے غلط عقائد منسوب کیے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن ہم غلط عقیدوں کو تو غلط کہیں گے نا۔ یہ سعودی حکومت نے آ کے آلموسٹ 1926 میں یہ 4 مسلح اٹھائے اور امام کعبہ کو مقام ابراہیم کے اوپر کھڑا کیا سنت کے مطابق، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا لو۔ لیکن جو بلڈنگز تھیں وہ توڑنے کی ہمت نہیں ہوئی، بلڈنگز انہوں نے 1955 میں آ کے توڑی ہیں، اس لیے ہمارے پاس کلرڈ اس کی تصویریں موجود ہیں۔ وہ 4 جو انہوں نے فرقہ وارانہ کام کیے تھے، پیرلل میں 4 نمازیں ہوتی تھی، یعنی فجر کی 4 نمازیں ہو رہی ہیں، ظہر کی 4 ہو رہی ہیں، چلیں اس میں تو ٹائم آگے پیچھے کر لیتے تھے، مغرب تو ساروں نے کٹھی پڑھنی ہوتی تھی۔ تو پیچھے نماز پڑھنے والوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب ہمارے امام نے رکوع کیا ہے یا کسی دوسرے امام نے کیا ہے، تماشا لگا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بدعت ختم کی، اور اب قیامت تک کے لیے یہ الحمدللہ بدعت ختم ہو گئی، کیونکہ حنفیوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے کمر توڑ دی ہے، ان میں بھی 2 فرقے بن گئے ہیں، حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی۔ لہذا اب تو 4 مسلحوں والا معاملہ ہی نہیں رہا، اب حنفیوں کے ہی 2 مسلح ہو گئے۔ خیر اب تو یہ سارا معاملہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے ایڈریس ہو گیا۔ تو وہ جو سعودی حکومت کا کام تھا بالکل درست تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پہ جو سلطنت عثمانیہ نے مزارات بنائے ہوئے تھے، جن کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا قرآن و سنت کے ساتھ، وہ انہوں نے گرائے، اور انہوں نے یہاں پہ ہنگامہ کھڑا کیا، جی مزارات شہید کر دیے۔ اور شہید تو حلال چیز ہوتی ہے، جو حرام کام ہے اس کو ختم کرنا تو سنت کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے۔
صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے۔ ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سونے کا گنبد رکھ دیتے نبی علیہ السلام کی قبر اطہر کے اوپر، انہوں نے یہ حرکت نہیں کی، انہیں پتا تھا نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ ٹیکنالوجی بھی موجود تھی، نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے آیا صوفیہ کا یہ گنبد ہے، جو گنبد خضرا سے بھی 10 گنا بڑا گنبد ہے، ٹرکی میں استنبول کے اندر، جو آج کل انہوں نے کھول دیا ہوا ہے، میوزیم پلس مسجد اسے ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے کا ہے، لیکن نہیں منایا۔ ڈوم آف دا راک یروشلم میں، یہ صحابہ کرام کے زمانے میں عبد الملک بن مروان جو اموی خلیفہ تھا اس نے بنایا تھا، چونکہ وہ ایک چٹان کے اوپر تھا۔ مسجد پہ آپ گنبد بنا سکتے ہیں، چٹان پہ بنا سکتے ہیں، قبر پہ نہیں بنا سکتے، اس لیے دیکھیں اس نے قبر پہ نہیں بنوایا، انہیں پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی ہے۔ یہ 650 سال کے بعد جو ایوبی ڈائنیسٹی تھی، اس کی جو سلطنت تھی مملوک، اس میں ایک بادشاہ تھا ملک المنصور قلاوون، اس نے نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال کے بعد آلموسٹ 678 ہجری میں، یعنی آج چل رہا ہے 1445 ہجری، تو آلموسٹ 800 سال پہلے یہ گنبد لا کے رکھا۔ اس وقت لوگوں نے بڑی مخالفت کی، لیکن وہ حکومتی لیول کے اوپر ایک بدماشی سے کام ہوا، ایون جس نے مشورہ دیا تھا وہ معزول ہو گیا، اور لوگوں نے کہا اسے سزا ملی ہے جو اس نے اس بدعت کا مشورہ دیا تھا۔ یہ باقاعدہ یعنی تاریخ مدینہ پہ جو سب سے اتھینٹک کتاب مانی جاتی ہے، اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں، اس میں وہ جعلی واقعہ بھی لکھا ہوا ہے نور الدین زنگی والا، لیکن یہ واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ مدینہ شریف میں اس بدعت کو جاری کیا گیا، گنبد رکھنے کی۔ وفاء الوفا اس کتاب کا نام ہے، علامہ سمہودی کی 911 ہجری میں فوت ہوئے، آلموسٹ آج سے 500 سال پہلے انہوں نے یہ پوری تاریخ مدینہ جمع کی ہے۔ خیر یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ تو پھر اس کے بعد پھر ظاہر ہے ایک سلسلہ شروع ہو گیا، بقیہ غرقد میں انہوں نے باقاعدہ مزارات بنائے اور اتنے بڑے بڑے گنبد، ان کی بھی تصاویر موجود ہیں۔ پھر سعودی حکومت نے سب کچھ ختم کیا، یعنی سنت کو اسٹیبلش کیا، مزارات شہید نہیں کیے، سنت کو اسٹیبلش کیا۔ تو اس پہ میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں، آج میرا چونکہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اس کو اسی پہ چھوڑتا ہوں۔ اس کے ساتھ جس کو شوق ہے اس کی تفصیلات کا تو وہ میری باقی تفصیلی ویڈیوز دیکھیں۔ آج ہم اس ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں جو حرم مدینہ والا ٹاپک ہے۔ تو حرم مدینہ کوئی شک نہیں، اس میں حرم ہے اور اس کا جو پروٹوکول ہے وہ حرم والا ہے، لیکن جو ایک حرم مکہ کو جو استثناء حاصل ہے حرم مدینہ کے اوپر، وہ غیر مسلم کے داخلے والا ایشو ہے۔ اس کے حوالے سے یہ چیز کلیئر کر لیں کہ اگرچہ مدینہ شریف بھی حرم ہے، لیکن جو ایک خاص پروٹوکول حرم مکہ کو حاصل ہے، اس اعتبار سے کہ وہاں پہ نان مسلم کوئی انٹر نہیں ہو سکتا، یہ ایک استثناء ہے حرم مدینہ کا۔ وہاں پر اس چیز کی اجازت ہے کہ کوئی نان مسلم انٹر ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اسی لیگیسی کو چلایا کہ انہوں نے اپنا جو کیپٹل سٹی ہے، دار الخلافہ ہے، وہ مدینہ شریف کو رکھا، مکہ شریف کو نہیں رکھا۔ ظاہر ہے دار الخلافہ میں تو باہر سے بھی لوگ آ کے ملیں گے، تو پھر وہ والا سارا ایک کرٹیکل ایشو حرم مدینہ اور حرم مکہ کے فرق والا، اس کو پھر کیسے ایڈریس کیا جائے گا؟ تو مدینہ شریف میں یہ والا جو استثناء تھا، اس کی وجہ سے مسلمانوں نے دار الخلافہ مدینہ شریف میں رکھا۔ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آفس مسجد نبوی شریف تھا، نہ صرف مسلمانوں سے ملتے تھے بلکہ نان مسلمز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر مسجد نبوی شریف کے اندر ملا کرتے تھے، نہ صرف حرم مدینہ میں، مسجد نبوی کے اندر۔ اس میں ایک مشہور واقعہ جو
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ملتا ہے، بنی حنیفہ قبیلے سے ایک شخص تھا، ثمامہ بن اسال. وہ ایک جنگجو تھا اور ایک سمجھ لیں اس زمانے کا ایک بڑا دہشت گرد تھا. صحابہ کرام نے اسے گرفتار کیا اور مدینہ شریف لے آئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مسجد نبوی کے اندر ایک پلر تھا، ستون، اس کے ساتھ باندھ دو. وہ آج بھی آپ کو ستونوں کے اوپر نام باقاعدہ لکھے ہوئے ملیں گے. ان میں سے ایک ستون یہ بھی تھا جس پہ ثمامہ کو باندھ دیا گیا اور 3 دن تک اسے باندھ کے رکھا گیا. ظاہر بیچ میں کھانے پینے کے لیے یا ٹوائلٹ جانے کے لیے اسے کھولا جاتا تھا. نبی علیہ السلام کی خواہش تھی کہ یہ ہماری ایکٹیویٹیز کو مسجد نبوی میں آبزرو کرے، ہو سکتا ہے اس کا دل اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ مائل کر دے، سینہ کھول دے. ایک دن جب گزرا تو نبی علیہ السلام اس سے مخاطب ہوئے اور پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، بتا. اس نے عرض کی کہ اگر آپ مجھے قتل کروا دیں تو یقیناً میں اس کا حقدار ہوں کیونکہ میں ایک خونی شخص ہوں، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اور میں اس کی قدر کروں گا. نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. اگلے دن پھر آئے اور پھر وہی سوال کیا، اس نے وہی جواب دیا. تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہی سوال کیا، اس نے وہی جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا ہوگا کہ اس کا سینہ کھل چکا ہے اسلام کے لیے. تیسرے دن جب اس نے وہی جواب دیا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کی رسیاں کھول دو. رسیاں کھول دی گئیں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ شخص مسجد نبوی سے نکلا، پاس ایک کوئی حمام تھا، کوئی تالاب تھا، وہاں جا کے اس نے غسل کیا اور سیدھا نبی علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس نے اسلام قبول کر لیا اور پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج سے پہلے میرے دل میں کسی بھی چہرے کے لیے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ کے چہرہ مبارک کے لیے تھی، لیکن آج اس روئے ارض پہ آپ کے چہرے سے بڑھ کر مجھے کوئی اور چہرہ محبوب نہیں ہے. آج سے پہلے مجھے آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی مردود شے نہیں تھی، لیکن آج کے دن مجھے اس دین سے بڑھ کر کوئی محبوب دین نہیں ہے. آج سے پہلے آپ کے شہر مدینہ سے بڑھ کر مجھے کسی شہر سے نفرت نہیں تھی، لیکن آج کے دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو میرا سینہ کھولا، مدینہ شریف سے بڑھ کر مجھے کوئی اور شہر نہیں ہے. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں، میں تو آلریڈی عمرے کے لیے جا رہا تھا، آپ کے ساتھیوں نے مجھے گرفتار کر لیا. ظاہر ہے عرب کے لوگ اپنی وہ جو ٹوٹی پھوٹی شریعت تھی اس میں سب کچھ کیا کرتے تھے. اور اس نے کہا یا رسول اللہ اب آندہ کے بعد جو یہ مکے کے لوگ ہیں یہ بھول جائیں کہ ہمارے علاقے سے ان کے لیے کوئی اناج جائے گی، اور جب آپ مجھے حکم دیں گے میں ان کی اناج روک لوں گا. خیر نبی علیہ السلام نے اس کو کوئی رسپانس نہیں کیا اس بات کو. وہ پھر گیا، وہاں پہ بھی مشہور ہو گیا کہ یہ بے دین ہو گیا. اس نے کلیئر کٹ کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. ابھی فتح مکہ نہیں ہوئی تھی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے. پھر خیر وہ اپنے علاقے میں گیا، اس نے غلہ وغیرہ بھی روک دیا، ان کا تجارت کا جو سلسلہ تھا. پھر مشرکین عرب نے نبی علیہ السلام کو ریکویسٹ کی، پھر آپ علیہ السلام نے اس کی طرف ایک قاصد روانہ کیا کہ یہ کام نہ کرو. یعنی دعوت کے لیے ظاہر ہے یہ چیز ہرڈل ہے، اور نبی علیہ السلام کے اخلاق بھی اعلیٰ درجے کے تھے. تو آپ نے کہا کہ یہ جو تجارتی معاملات ہیں وہ اسی طریقے سے مشرکین عرب کے ساتھ تم جاری رکھو. یہ حدیث واضح ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام نے نہ صرف کافر کو حرم مدینہ میں جانے کی اجازت دی، بلکہ مسجد نبوی کے اندر بھی
اسے باندھا گیا. لہذا جو پاکی ناپاکی کے جو مسائل ہیں یہ مسلمانوں سے متعلقہ ہیں، نان مسلم کے اوپر ہماری شریعت اپلائی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو نجران کے کرسچنز پادریوں کے ساتھ جو مباہلہ والا معاملہ ہوا تھا، جو نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ بھی حرم مدینہ کے اندر ہی آئے تھے. خیر انہیں اندازہ ہو گیا کہ اگر نبی الاسلام نے ہمارے لیے لعنت کی بد دعا کر دی تو پھر یہ ہماری اولاد تک ٹرانسفر ہوگی. اسلام تو انہوں نے نہیں قبول کیا، لیکن مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور کہا یا رسول اللہ جو آپ کہیں گے نا ہم وہ مانیں گے. یعنی اگر آپ نے کوئی جزیہ وغیرہ لینا ہے یا اس طرح کا معاملہ، ہم آپ کے ساتھ مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. حالانکہ آئے اسی کام کے لیے تھے وہاں سے، یعنی ایک علماء کا وفد آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہماری طرف کوئی اپنا ایک خاص جو بندہ ہے وہ بھیجیں جو آپ کی طرف سے سفیر ہو. تو نبی الاسلام نے کہا کہ میں عنقریب تمہاری طرف ایک امین شخص کو بھیجوں گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عبیدہ ابن جرح کو بھیجا اور یہیں سے آپ کا لقب ہوا امین الامت. بہت بڑا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ دیا کہ نبی الاسلام کی مبارک زبان سے امین الامت کا لقب ملا. بخاری میں تو اتنا ہی حصہ ہے، مسلم شریف میں تو باقاعدہ موجود ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد ابن ابی وقاص کو اس بات کے اوپر مجبور کیا کہ وہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کریں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. اور باقاعدہ وہابیوں کے امام ابن تیمیہ نے مانا ہے منہاج السنہ کے اندر کہ یہ سب و شتم کا ہی حکم دے رہے تھے امیر شام. تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ میں کبھی بھی علی ابن ابی طالب کے لیے کوئی برا کلمہ نہیں نکالوں گا، کبھی انہیں سب نہیں کروں گا. یہ کہتے ہیں جی سب سے مراد تنقید ہے، تو میں نے مسلم شریف سے ہی ثابت کیا ہے کہ تنقید نہیں، باقاعدہ الفاظ موجود ہیں. بنو امیہ کے دور میں ممبروں سے کہلوایا جاتا تھا لعن اللہ ابا تراب، ابو تراب کے اوپر لعنت، نعوذ باللہ. 6229 نمبر حدیث ہے. غدیر خم قرآن اور اہل البیت والی جو حدیث ہے اس سے اگلی حدیث ہے یہ. لہٰذا بنو امیہ کے لوگ جب سب کا ذکر کریں تو اس سے مراد لعنت ہی ہے، اور بنو امیہ کے لوگ جب ابو تراب ذکر کریں تو وہ تحقیر سے ہی کہا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کون سی چیز تمہیں مانے ہے کہ تم ابو تراب کے اوپر سب نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے بارے میں رسول اللہ سے خود 3 ایسی باتیں سنی ہیں کہ ان میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص جو نبی علیہ السلام کے ماموں ہیں، اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، خود مولا علی روایت کر رہے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے غزوہ بدر اور احد کے موقع کے اوپر یہ سنا تھا کہ سعد اللہ کی راہ میں تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. یعنی اتنی بڑی ہستی، اور 10 صحابہ جنہیں جنت کی بشارت ملی ان میں سے ایک ہے. اور قادسیہ کے ونر، جنگ قادسیہ میں جب پرشین امپائر گرائی گئی تو مسلمانوں کی طرف سے جو سپہ سالار تھے، چیف تھے، حضرت عمر نے جن کو بنا کے بھیجا وہ سعد ابن ابی وقاص. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حضرت علی والی ایک فضیلت بھی مل جائے تو وہی میرے لیے کافی ہے. تو انہوں نے پھر حضرت علی کے 3 فضائل گنوائے. پہلا انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پہ فرمایا تھا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پوری رات سوئے نہیں اس انتظار میں کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا. اور صبح کے وقت مولا علی کو نبی علیہ السلام نے بلا کر خیبر کے لیے روانہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی. یہ حدیث بخاری میں بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، بلکہ مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں اس سے پہلے مجھے کبھی بھی کسی جنگ میں سپہ سالاری کا شوق نہیں ہوا تھا سوائے اس جنگ کے. میری خواہش تھی کہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے وہ جھنڈا دے دیتے.
پھر انہوں نے کہا معاویہ سن دوسری فضیلت، غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی علیہ السلام رومن امپائر کے خلاف لڑنے کے لیے گئے تو آپ نے مدینہ شریف میں حضرت علی کو اپنا نائب چھوڑا بچوں اور عورتوں کے اوپر، تو حضرت علی رو پڑے، تو نبی علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے اتنا حصہ. اس پہ میں نے ورڈکٹ دی تھی کہ اگر کوئی امتی نبی ہونے کا حقدار تھا نا تو وہ مولا علی تھے، اور نبی علیہ السلام انہیں بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نسبت تو وہی ہے جو ایک نبی کی دوسرے نبی کے ساتھ ہے، یعنی ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. یہی نسبت تمہاری میرے ساتھ ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اگر مولا علی نبی نہیں ہے نا تو غلام احمد قادیانی دجال تو شاہی کوئی نہیں. ہاں سیدھی سی بات ہے، یہ ختم نبوت کے اوپر پیرا دینے والی حدیث ہے. اور معاویہ تیسری فضیلت سن، جب نجران کے کرسچنز کا وفد نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ شریف آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. اے نبی ان سے کہو کہ آ جاؤ، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم خود آ جاؤ، ہم بھی خود آ جاتے ہیں. اور پھر اوپن میدان میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. یعنی مباہلے کی آفر کی گئی. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ سیدنا علی، حسن، حسین اور فاطمہ علیہم السلام اجمعین کو لے کر آئے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل البیت ہیں. حالانکہ نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں موجود تھیں اس وقت، کسی بیوی کو اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے، حضرت علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ کو لے کے گئے. باقی جو 3 بیٹیاں تھیں وہ فوت ہو چکی تھیں، اس لیے ان کو ساتھ نہیں لے کے گئے، اور کہا کہ یہ میرے اہل البیت ہے. نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں آنری طور پر، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کے عقد میں ہے. لیکن یہ جو اہل البیت ہیں یہ نبی علیہ السلام کے خون اور دودھ کے رشتے کے اعتبار سے اہل البیت ہیں، یہ اصل اہل البیت ہیں. لوگ کہتے ہیں اصل وہ ہیں، نہیں، اصل نہیں وہ. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. مسلم شریف میں زید ابن ارقم کی جو غدیر خون کی حدیث ہے قرآن اور اہل البیت والی، اس میں زید ابن ارقم کے الفاظ ہیں کہ بیوی کس طرح اہل البیت ہو سکتی ہے، وہ صرف اس وقت تک اہل البیت ہے جب تک خامند کے عقد میں ہے. جب خامند طلاق دے دے تو وہ اپنے باپ کے گھر واپس چلی جاتی ہے. اگرچہ حضور نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی، لیکن زید ابن ارقم کہہ رہے تھے کہ بیویاں تو بعد میں اہل البیت میں شامل ہوئی ہیں نا، شادی سے پہلے تو کوئی بھی بیوی اہل البیت نہیں تھی. اور ہے اس وجہ سے کہ حضور نے اپنے ساتھ رکھا، اگر آپ چھوڑ دیتے تو اہل البیت نہ ہوتی. لیکن جو نبی علیہ السلام کے خون کے اور دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں وہ آپ کے اہل البیت ہیں. پھر پوچھا کون سے، تو فرمایا آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس. تو یہ زید ابن ارقم نے جو اس حدیث کے راوی ہیں انہوں نے یہ بیان کیا صحیح مسلم کے اندر. خیر وہ حدیث پھر 3 فضائل جب سنائے تو مسلم شریف میں تو حدیث یہیں پہ مکمل ہو جاتی ہے. 100% اسی سند کے ساتھ یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، خصائص علی والے چیپٹر میں. اس میں الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن حضرت معاویہ وہاں رہے، حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا، کیونکہ میرے باپ نے جس طریقے سے انہیں ڈانٹا تھا. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ کیا تھا. یہی حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اس میں تو چوتھی فضیلت بھی ایک بیان کی حضرت سعد نے، اور اس میں تو الفاظ ہیں سعد غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا تو اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا. اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. تو وہ فضیلت بھی وہاں پر بیان کی.
تو یہ جو مباہلے والا معاملہ ہے یہ بھی مدینہ شریف میں ہوا، اور اس میں نجران کے کرسچنز آئے، نبی الاسلام نے باقاعدہ انہیں دعوت دی ہوئی تھی، لہذا حرم مدینہ کا جو پروٹوکول ہے نان مسلمز کے حوالے سے وہ ڈیفرنٹ ہے حرم مکہ کے پروٹوکول سے۔ یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کی تاکہ آپ کو اوورال ایک ڈاکٹرن کلیئر ہو جائے، باقی تو صرف اپنا موقف ہی بیان کرتے ہیں، ہم تو ہر بات کو قرآن و سنت سے دلیل کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کون سی بات کتنی موجود ہے۔ ہم نے جذبات کے ساتھ نہیں دیکھنا معاملات کو، یہاں پہ لوگ جذبات کے ساتھ دیکھتے ہیں، علم کے اعتبار سے معاملات کو لے کے نہیں چلتے، اور اسی وجہ سے پھر اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب آ جائیں حرم مکہ کی طرف، جو میں نے کہا کہ اس کا ایک اسپیشل پروٹوکول ہے، اور وہ سورہ التوبہ کے اندر آیت نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے ہو، انما المشرکون نجس، جو مشرک ہیں یہ تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ پلید ہیں، ناپاک ہیں۔ یہاں ناپاکی سے مراد ان کے عقیدے کی ناپاکی ہے، ظاہر ہے شرک سے بڑی تو ناپاکی کوئی ہو نہیں سکتی نا۔ ایون اپنی کتابیں جو ہیں ہندوؤں کی، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا جا سکتا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے باقاعدہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، اس میں انہوں نے ہندوؤں کی کتابوں سے باقاعدہ یہ ساری کی ساری جو ان کی ورسز ہیں وہ کوٹ کی ہیں۔ فلا یقرب المسجد الحرام، تو وہ ہرگز جو مسجد حرام ہے اس کے قریب بھی نہ جائیں، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، یہ آخری سال تھا جو حرم مکہ میں آ گئے مشرکین عرب حج کرنے کے لیے، یہ حج کے موقع کے اوپر آیات نازل ہوئی تھی جس میں واضح حکم آیا کہ اس سال کے بعد اب وہ نہیں آ سکتے حرم مکہ کے اندر۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اس حوالے سے کوئی خوف ہے نا کہ کوئی تمہارا کوئی معیشت کا نقصان ہو جائے گا، کوئی تجارت کا نقصان ہو جائے گا، اس کی ٹینشن تم نے نہیں لینی۔ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ ان شاء، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کو تو پتا تھا کہ ان قریب رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہونے والی ہے اور مسلمانوں کو ان کے خزانے مل جائیں گے، اس لیے کہا گیا کہ اکانومی کو نہیں دیکھنا، تجارت کو نہیں دیکھنا۔ مشرکین عرب کو اب اجازت نہیں ہے اس سال کے بعد کہ وہ حرم مکہ میں آ سکے۔ یہ وہ استثناء ہے جو حرم مدینہ سے ہٹ کے حرم مکہ کو حاصل ہے کہ حرم مکہ کے اندر کوئی نان مسلم انٹر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ آیات نازل ہوئیں فتح مکہ سے 1 سال کے بعد، 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، اور 9 ہجری میں نبی الاسلام خود حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے، بلکہ آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو اپنی طرف سے امیر حج بنا کر بھیجا کہ آپ جا کے وہاں حج کروائیں۔ اور یہ 9 ہجری کا حج ایسا تھا جو مسلمانوں نے اور مشرکین عرب نے اکٹھا کیا تھا، کیونکہ ان میں بھی حج جاری تھا، یہ اکٹھا حج ہو رہا تھا، اور پیچھے سے آیات نازل ہوئی مدینہ شریف میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کو اور بعض اور صحابہ تھے، ان میں حضرت ابو ہریرہ بھی شامل تھے، باقی اصحاب کو حضرت علی کی سرکردگی میں مکہ شریف بھیجا اور کہا کہ آپ نے میری طرف سے منا کے میدان میں جہاں قربانی ہوتی ہے وہاں پر جا کے اناؤنسمنٹ کرنی ہے، یہ قرآن پاک کی سورہ التوبہ کی آیات پڑھنی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، جا کے حضرت ابو بکر سے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے۔ انہوں نے پہلا سوال یہی کیا کہ آپ کو امیر بنا کے بھیجا ہے
یا اس اناؤنسمنٹ کے لیے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا امیر آپ ہی ہیں، کیونکہ یہ ایک جو سیاسی نظام ہے اس میں پہلی چیز ہی یہی ہے کہ بھائی اگر لیڈرشپ اب ٹرانسفر ہونے لگی ہے تو پہلے مجھے وہ بتایا جائے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے آپ اس کو سنبھالیں۔ انہوں نے کہا نہیں، امیر حج آپ ہی ہیں، البتہ اناؤنسمنٹ میں خود کروں گا، وہ آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ عرب کے لوگوں میں یہ رواج تھا کہ جو قبیلے کا سردار تھا یا وہ خود اناؤنسمنٹ کرتا تھا یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار کرتا تھا تو وہ اناؤنسمنٹ اس شخص کی طرف سے شمار ہوتی تھی۔ تو حضرت علی سے زیادہ تو قریبی نبی الاسلام کا کوئی نہیں تھا، اس لیے نبی الاسلام نے کہا کہ یہ آیات تم نے خود میری طرف سے تلاوت کرنی ہے وہاں جا کے، تاکہ لوگوں کو انشور ہو جائے کہ حضرت علی آئے ہیں، نبی الاسلام کے داماد بھی ہیں اور آپ کے چچا زاد بھی ہیں، دنیا اور آخرت میں آپ کے بھائی بھی ہیں۔ تو حضرت علی نے پھر وہ آیات تلاوت کی کہ یہ والی آیت سورہ التوبہ کی آیت نمبر 28 کہ اے اہل ایمان، جو مشرک ہیں، غیر اللہ کی پرستش کرنے والے لوگ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ، یہ اپنے عقیدے کی پلیدی کا شکار ہیں، ناپاک ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ حرم کی سرزمین میں آئیں۔ اور پھر ساتھ انہوں نے نبی الاسلام کی طرف سے پیغام ایڈ کیا کہ نہ تو اب سے کوئی کافر حج اور عمرے کے لیے یہاں آئے گا اور نہ ہی کوئی کپڑے اتار کر طواف کعبہ کرے گا، کیونکہ مشرکین عرب کپڑے اتار کر طواف کعبہ کرتے تھے، اس رسم کو بھی ختم کیا گیا۔ یہ دو اناؤنسمنٹ کی گئی، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ لہذا اس سے یہ کلیئر ہو گیا کہ حرم مکہ کے اندر کوئی کافر انٹر نہیں ہو سکتا، حج اور عمرے کے لیے بھی انٹر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک اسپیشل آپ سمجھ لیں مسلمانوں کا کنٹونمنٹ ایریا ہے، یعنی اگر میں کہوں کہ مجھے پینٹاگون کا وزٹ کروایا جائے، مجھے تو خیر ویسے ہی نہیں کروائیں گے، میں تو ایک ایسے ادارے سے تعلق رکھتا ہوں کہ میرا تو جانا وہاں پہ مشکل ہے، تو ظاہر ہے امریکہ والے کبھی بھی الاؤ نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ اس طریقے سے تو ہم ہر بندے کو تو وہاں وزٹ نہیں کروا سکتے، اور اگر کسی کو وزٹ کروانا ہوگا کوئی اسپیشل اس کے لیے کوئی اجازت نامہ ہوگا، جس طرح حرم مکہ کے لیے اجازت نامہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اجازت نامہ ہے کہ نان مسلم وہاں انٹر نہیں ہو سکتا۔ اس کو کوئی اس اعتبار سے نہ کہے کہ کوئی اسلام نے اس اعتبار سے کوئی سختی کر دی ہے کہ وہ ایک وزٹ کرنے والی جگہ تھی تو باقی لوگوں کو آنے کی اجازت کیوں نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے حرم مکہ کو اپنے لیے خاص کر لیا، ویسے تو پوری سرزمین حرم کو ہی کیا ہے، وہاں پہ کوئی مندر تعمیر نہیں ہو سکتا، یہ کلیئر کٹ ہے، حرم کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر لیا ہے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، لیکن جو اس میں پھر زیادہ سختی ہے وہ حرم مکہ کے اعتبار سے ہے کہ وہاں تو کوئی نان مسلم انٹر بھی نہیں ہوگا۔ یہ واضح آیت مبارکہ موجود ہے اور اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی حدیث بھی۔ اب اسی سورہ التوبہ کے اندر یہ بھی آیا سٹارٹ میں، جو اکثر نان مسلمز کی طرف سے ایک اعتراض بھی کیا جاتا ہے۔ سورہ توبہ میں وہ یہ آیت کوٹ کرتے ہیں کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، جب یہ 4 مہینوں کی مہلت مکمل ہو جائے گی تو پھر جہاں بھی دیکھو مشرکین کو قتل کرو اور دھاگ لگا کر بیٹھو، کسی کو نہیں چھوڑنا۔ اب یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ آیت نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی کافر نظر آئے نا آپ نے اس کو قتل کر دینا ہے، حالانکہ یہ سورہ توبہ کی جو آیات ہیں یہ اسپیسیفکلی مشرکین عرب کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب کا کوڑا تھا ان کے لیے، عذاب استیصال، جو اللہ کی سنت ہے، یہ ہمیشہ سے اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی بھی پیغمبروں کا انکار ہوتا ہے تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لیتا ہے اور پیغمبر کے مخالفین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اوپر فرعونی ڈبوئے گئے سمندر میں، نوح علیہ السلام کے مقابلے کے اوپر ان کے جو باغی لوگ تھے وہ طوفان کے اندر غرق کر دیے گئے، قوم شعیب کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا، قوم صالح کو، قوم سمود کو جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اسی طریقے سے ہود علیہ السلام کی قوم کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال آتا تھا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، جب پیغمبر حجت تمام کر دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے کیس میں جب حجت تمام ہوئی تو یہاں بھی عذاب تو آنا تھا، لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کا طریقہ بدل دیا،
اور وہ بھی سورہ توبہ کی ہی آیت نمبر 14 میں آیا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا. یعنی مسلمانوں کی، صحابہ اکرام کی تلواریں اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیں ان کے اوپر، جن کی طرف بعثت خاصہ اس اعتبار سے نبی الاسلام کی تھی، اور بعثت عامہ والوں کے لیے بھی جن تک نبی الاسلام نے اپنی مبارک زندگی میں حجت تمام کی، جدھر جدھر آپ نے خطوط لکھے. اسی لیے آپ دیکھیں پھر صحابہ کرام نے رومنز اور پرشینز سے وہ جنگیں کی ہیں، اور وہ جنگیں اس لیے کی تاکہ ان بدماشوں کو اکھاڑا جائے. انڈیا سے ہی بہت بڑے عالم دین وحید الدین خان صاحب، جنہیں ہندو بھی بہت پسند کرتے ہیں، مودی صاحب نے انہیں ایوارڈ بھی دیا تھا، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق. اس میں انہوں نے یہی بتایا کہ اسلام نے یہ جو جنگیں کی ہیں یہ ڈیٹرنس پھیلانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ صدیوں سے وہ امپائرز جو بدماشی کے ساتھ اپنی رعایا کا استحصال کرتی تھی، رومنز اور پرشینز، ان کو اکھاڑنے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی. ظاہر ہے ان کو اکھاڑنے کے لیے طارق جمیل صاحب یا غامدی صاحب کے لیکچرز تو نہیں چاہیے، ایٹ لیسٹ میرا سٹائل چاہیے، ہاں، یا تلوار چاہیے. تو یہ سب کچھ اس لیے کرنا پڑا، یہ جہاد کے پیچھے حکمت تھی. تو مشرکین عرب کے اوپر چونکہ 23 سال کی دعوت تھی، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یا تو اسلام قبول کرو ادروائز تمہیں قتل کیا جائے گا، صرف اس علاقے کے لوگوں کے لیے، یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ آپشن بھی رکھی گئی. یہ نہیں ہے کہ تلوار کے زور کے اوپر اسلام قبول کرنا ہے، ٹھیک ہے پھر حرم کی سرزمین چھوڑ دو گے، یہاں نہیں تم رہ سکتے. یہ بھی بہت بڑی آفر تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میجورٹی نے اسلام قبول کر لیا ہے. اس کی ایگزیکیوشن کی باری آئی ہی نہیں ہے، لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ وہ آیت مبارکہ ہے جسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا جاتا ہے. تو ہم پھر بتاتے ہیں کہ اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا، ایک پیس ٹریٹی توڑنے کے اوپر یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا تھا، صلح حدیبیہ کا، اور پھر اس سے آگے معاملات چلے تھے. اگر وہ ٹریٹی مکمل وہ کرتے تو مسلمانوں نے کبھی بھی ایسے معاملات نہیں کرنے تھے. قرآن کی تعلیمات تو بالکل واضح ہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ کوئی جبر نہیں. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 ہے، آیت الکرسی سے اگلی آیت. اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہو تو ناشکری کی روش اختیار کرو. تلوار کے زور کے اوپر آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے. آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، دیٹس آل. کوئی قبول کرتا ہے کرے، کوئی نہیں کرتا نہ کرے، اس کی مرضی. پھر یہ ہے کہ مسلم ریاست کے اندر نان مسلم رہ سکتے ہیں، لیکن ٹیکس پے کر کے. وہ مسلمانوں سے بھی ٹیکس لیا جاتا ہے، آپ اسے زکوٰۃ کہہ لیں، ان سے جزیہ لیا جاتا ہے، لیکن اس کے اگینسٹ پھر مسلمانوں نے ان کی جان مال کی حفاظت کرنی ہے. اور وہاں پہ اتنا سخت معاملہ ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو کوئی نان مسلم کسی مسلم کنٹری میں ٹیکس دے کر رہ رہا تھا اور اسے کسی نے قتل کر دیا، خواہ وہ قتل کرنے والا مسلمان تھا، ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. نبی الاسلام نے کہا 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، اس کے باوجود ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جس نے کسی نان مسلم کو ناحق قتل کر دیا. اور پھر کلائمیکس تو اس کا وہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 کہ جس نے ایک جان کو بھی قتل کیا، خواہ وہ مسلم تھا، نان مسلم تھا، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا، جان تھی، ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. سوائے 2 استثناء کے، یا تو قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہوگا یا پھر فساد فی الارض کرنے والے لوگوں کو قتل کیا جائے گا. ان 2 استثناء کو چھوڑ کے جس نے ایک انسان کو بھی ناحق قتل کیا، پوری انسانیت کا اس نے قتل کر دیا. اور جس نے ایک جان کی زندگی بچائی، اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے، کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اسلام کوئی تلوار کے زور پر نہیں پھیلا. ہاں، اس کا یہ پہلو درست ہے کہ اسلام نے بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے تلوار کا استعمال کیا، یہ بالکل درست ہے. لیکن جہاں کئی مسلمان
حکمرانوں نے اپنی ریاست کی ایکسپینشن کے لیے ناحق نان مسلمز کے اوپر تلوار اٹھائی یا ایون مسلمانوں کے اوپر تلوار اٹھائی، ہم ان چیزوں کو درست نہیں سمجھتے. کس طرح ہم انہیں جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ہم خلفائے راشدین تک تو جسٹیفائی کرتے ہیں، اس کے بعد جو بھی اس طرح کی ایکسپینشن ہوئی تو وہ ایک سپر پاور کی ایکسپینشن تھی، پھیلتی چلی گئی، ہم اسے جسٹیفائی نہیں کرتے. میں خود مغلیہ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جو کچھ مغلوں نے یہاں کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ اور جو نان مسلمز کے ساتھ، ہم اسے کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ بالکل جسٹیفائی نہیں کریں گے. سب سے جو رول ماڈل کے طور کے اوپر یہ حکمران پیش کرتے ہیں نا، اورنگزیب عالمگیر ہے، کیونکہ اس نے علماء کو گود لیا ہوا تھا، علماء کا کھانا پینا بڑا اچھا لنگر کا بندوبست اس نے کیا تھا، پھر فتح عالمگیری بھی اس نے فقہ حنفی کا لکھوا دیا تو لوگ بڑے خوش تھے. اس کی حالت یہ تھی کہ یہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں، اب ہمارا تو وہ دادا لگتا ہے، لیکن قرآن و سنت پہلے ہے، دادا تو بعد میں ہے، دادا تو شاہی کوئی نہیں قرآن و سنت کے مقابلے پہ. تو کہتے نہیں وہ ٹوپیاں بنا کے گزارا کرتا تھا، کبھی نماز نہیں چھوڑی. تو میں نے اس میں ایڈ کیا تھا، نہ نماز چھڈی، نہ پرا چھڈیا، نہ پیو چھڈیا، سارے بھائی اس نے قتل کروائے. باپ کو بھی 9 سال قید میں رکھا، شاہ جہان کو. اور یہ اسی بیوی کا بیٹا تھا جس کے لیے تاج محل بنوایا تھا شاہ جہان نے. انہیں کہ ابا جی اے میری اما سے کیتا سی تو وہ سامنے تہاڈا قید خانہ بناواں گا. بالکل 9 سال ہے، بیبے دی زیارت کر دے رہو میری. جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنے خونی رشتوں کے ساتھ یہ کیا ہے، قطع رحمی کی ہے، انہوں نے نان مسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ہوگا. تو ہم بالکل جسٹیفائی نہیں کرتے، بالکل کسی کے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ ہم اس طرح کی غلط چیز کو جسٹیفائی کریں گے، ناٹ ایٹ آل، کبھی بھی نہیں کریں گے. اچھا میرے بھائیو، اب اینڈ پہ میں مختصراً وہ 10 بڑے بڑے ایشوز جو نان مسلمز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں. ایک بڑا ایشو تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں جو آج کا مین ٹاپک تھا، لیکن اس کے علاوہ 10 بڑے بڑے ایشوز ایسے ہیں جو اکثر نان مسلمز بھی مسلمانوں سے سوال پوچھتے ہیں، بلکہ مسلمان بھی اپنے علماء سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا شرعی حکم بیان کریں. وہ جو 10 بڑے بڑے ایشوز ہیں میں انہیں ایک ایک کر کے بیان کر دیتا ہوں مختصراً، تاکہ ایک ہی جگہ کے اوپر یہ ساری ریکارڈنگ آ جائے. مستقبل میں کبھی آپ کو نان مسلمز کے حوالے سے کوئی بھی اس اعتبار سے پرابلم آئے تو یہ ایک ویڈیو شیئر کر دیں تو وہ انشاءاللہ تعالی کافی ہو جائے گی انشاءاللہ. ایشو نمبر 1، کیا غیر مسلم کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے؟ بالکل کسی بھی نان مسلم کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، بشرطے کہ وہ حلال کھانا ہو، حرام کھانا نہ ہو. اور جب میں نان مسلم بول رہا ہوں تو اس میں صرف اہل کتاب شامل نہیں ہے، جیوز اور کرسچنز، بلکہ اس میں ہندو بھی شامل ہیں، مجوسی بھی شامل ہیں، سکھ بھی شامل ہیں، بدھسٹ بھی شامل ہیں، ایتھیسٹ بھی شامل ہیں، قادیانی بھی شامل ہیں. سب کے سب نان مسلم کے ساتھ آپ کھانا پینا کر سکتے ہیں، اس کی اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور اس کے اوپر اجماع ہے، اتفاق ہے. اور اس کو سپورٹو وہ آیت بھی ہے سورۃ المائدہ کی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ایک سٹیپ آگے بیان کیا ہے، اور وہ ہے کہ آج کے دن تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ بھی جو اللہ کے نام کا ہوگا نا وہ حلال ہے. اگر کوئی جیوز اور کرسچنز میں سے اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ مسلمان کے لیے حلال ہے. لیکن یہ والا جو معاملہ ہے یہ صرف جیوز اور کرسچنز والا ہے. اگر کوئی ہندو، سکھ یا بدھسٹ اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کرے گا اس کا کھانا مسلمان کے لیے حلال نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرق کیا ہے بت پرست مشرک اور اہل کتاب مشرک کے درمیان، یا آپ جنرل کر لیں کہ اہل کتاب مشرک اور نان اہل کتاب مشرکین میں اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے. اگرچہ اہل کتاب بھی مشرک ہیں، ظاہر ہے جیزس کرائسٹ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، شرک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بینیفٹ دیا ہے کہ یہ آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، اس وجہ سے ان کا ذبیحہ
حلال ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے تاکہ میں آپ کو بعد میں یہ بتا سکوں کہ اگر جیوز اور کرسچنز کا ذبیحہ حلال ہے تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کا ذبیحہ بھی حلال ہے. ہاں، کیونکہ ہمارے جو اعلیٰ حضرت صاحب ہیں نا احمد صاحب بریلوی، وہ کہتے ہیں کہ خواہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں اور قادیانی کافروں کو بھی ساتھ ذکر کیا، یہ 1,00,000 دفعہ بھی اگر اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہاں، یعنی اعلیٰ حضرت کے نزدیک یہود و نصارہ جو ہے نا وہ دیوبند اہل حدیث اور شیعہ سے بہتر ہے. یہ احکام شریعت میں لکھا ہے، یہ ملفوظات شریف نہیں ہے ان کے، یہ انہوں نے جو فتوے دیے ہیں نا خود، یہ وہ ہیں. اور چھاپے کس نے؟ باپا جانی نے، الیاس قادری نے، جن کو ہماری ایجنسیاں ہر سال سب سے پرامن جماعت کہتے ہیں. یعنی جو اس بڑے کی ماننے والی ہیں کہ جو کروڑوں مسلمان اور کروڑوں مسلمانوں کے بڑے لیڈروں کو مرتد اور کافر سمجھتے ہیں. اس سے بڑا فساد فی الارض کیا ہوگا؟ تو اگر یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے تو مسلمانوں کے آپس کے فرقوں کا جو ذبیحہ ہے وہ بھی حلال ہی ہوگا. اور یہاں پہ وہابیوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ وہابیوں کے نزدیک جو دیوبندی اور بریلوی ہے وہ کہتے ہیں یہ تقلید کر رہے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں، تو ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. تو ان کے لیے بھی عرض ہے کہ بھائی جو جیوز اور کرسچنز تھے وہ بھی شرک کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذبیحے کو حلال قرار دیا ہے، انہیں آسمانی مذہب کا پیروکار ہونے کی وجہ سے. اگرچہ وہ رسول اللہ کو پیغمبر نہیں مانتے، بلکہ نعوذ باللہ وہ تو نبی الاسلام کو دجال سمجھتے ہیں کہ جھوٹا دعوی نبوت کیا ہے انہوں نے. اچھا، جو ہمارے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے اس کا ذبیحہ حلال ہے، اور جو ہمارے نبی پر ایمان لائے ہوئے ہے اس کا ذبیحہ حرام کیسے ہو گیا؟ یہ مجھے ایکویشن آج تک نہیں سمجھ آئی. خواہ بریلوی وہابیوں کے بارے میں کہیں یا وہابی جو ہے وہ بریلوی دیوبندیوں کے یا شیعہ کے بارے میں کہیں، یہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے. ایشو نمبر 2 وہ ہے لین دین کا معاملہ. کیا آپ نان مسلم کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں. نان مسلم خواہ وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، ہندو ہوں، قادیانی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے ساتھ آپ لین دین کر سکتے ہیں. نبی الاسلام نے لین دین کا معاملہ کیا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی الاسلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس اناج کے عوض. یعنی نبی الاسلام نے اپنی مبارک زرہ گروی رکھ کے اس سے اناج لی ہوئی تھی، اور وہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ قرض اتارا گیا. تو نبی الاسلام یہودیوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ بھی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ بخاری میں موجود ہے نبی الاسلام نے تو ایک یہودیہ کی دعوت بھی قبول کر لی تھی کھانے کی، جس میں اس نے آپ کو بکری کے گوشت میں زہر ملا کے دے دیا تھا. اور ابو داؤد میں بڑی تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ کچھ اصحاب شہید ہو گئے تھے اس زہر کے وجہ سے. نبی الاسلام نے جب اپنی زبان پہ رکھا تو اس بوٹی میں سے آواز آئی، لیکن اس وقت تک زبان پہ آپ رکھ چکے تھے، آپ کو بھی اس کی تکلیف پہنچی اور مسلسل 4 سال آپ اس تکلیف میں رہے. اور بخاری میں آتا ہے کہ آپ کی ڈیتھ بھی پھر اسی میں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنری طور پہ ایک شہادت کی موت دے دی. تو یہ تکلیف آپ نے کاٹی، لیکن آپ نے دعوت قبول کی تھی. نبی الاسلام کو جو نان مسلم بادشاہ گفٹ بھیجا کرتے تھے وہ بھی آپ قبول کیا کرتے تھے. لہذا دعوت قبول کرنا، کھانا پینا کرنا، لین دین کرنا، یہ بالکل جائز ہے. میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی نے اپنی دکان کے اوپر لکھ کے لگایا ہو کہ فلاں کے ساتھ لین دین منع ہے. کسی زمانے میں ہمارے جو جماعت اسلامی کے لوگ تھے، ان کے زیر اثر جو ان کی اسٹوڈنٹ ونگ تھی اسلامی جمعیت طلباء، انہوں نے کچھ سٹیکرز بنوائے، اور کچھ اور بھی بریلویوں کی تنظیم تھی انجمن طلباء اسلام ATI کے نام سے، اس طریقے سے دیوبندیوں کی تنظیمیں بھی تھیں، انہوں نے باقاعدہ سٹیکرز بنائے ہوئے تھے کہ جب تو
کسی قادیانی سے لین دین کرتا ہے یا کسی قادیانی کو ملتا ہے تو گنبد خضرا میں رسول اللہ کا دل دکھتا ہے. یہ باقاعدہ سٹیکرز دکانوں پہ لکھے ہوتے تھے. پھر یہاں پہ قادیانیوں کے سوا ہر ایک کے ساتھ لین دین کرنا درست ہے، اور وہ اس طرح کے معاملات کیا کرتے تھے. وہ تو پھر ہم نے بعد میں بتایا کہ اس سٹیکر میں نیچے لکھو کہ جب تو چشتی رسول اللہ پارٹی اور تھانوی رسول اللہ پارٹی سے ملتا ہے تب بھی رسول اللہ کا دل دکھتا ہے. ہاں، اور اب تو متفق علیہ ہو چکا ہے چشتی رسول اللہ، کیونکہ میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے کہ اشعری تھانوی نے بھی چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے اپنی کتاب کے اندر. لہٰذا یہ بریلوی اور دیوبندیوں کا مشترکہ عقیدہ ہو گیا اب چشتی رسول اللہ. تو یہ سٹیکر میں یہ بھی ایڈ کریں. ہمارے نزدیک تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لین دین آپ کر سکتے ہیں. کوئی بریلوی اگر دودھ بیچ رہا ہے، دیوبندی بھی جا کے دودھ خرید سکتا ہے وہاں سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے جو اپنی اکیڈمی کے سموسے آتے ہیں وہ ایک کٹر ٹھیٹھ حنفی دیوبندی کی دکان سے آتے ہیں. لیکن ظاہر ہے سموسوں کا تو کوئی فرقہ نہیں ہوتا، کاروبار کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ سارے معاملات چلتے ہیں. تو لین دین آپ کر سکتے ہیں. اور ظاہر میں یہی مثالیں دوں گا نا، جب یہ فرقے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. وہ ایک مفتی نے کہا انجینئر صاحب آپ مسلمانوں کو چھوڑیں کافروں کے پیچھے پڑھیں. میں نے کہا کافروں کے پیچھے ہی پڑھا ہوں. اعلیٰ حضرت ہمیں پہلے ہی بتا گئے ہیں کہ دیوبندی جو ہیں کافر ہیں، واجب القتل ہیں، مرتد ہیں حسام الارمین میں. اور احکام شریعت میں تو انہوں نے لکھا کہ دیوبندی ہوں اور وہابی ہوں، شیعہ ہوں، سب کو وہ کافر کہے گئے ہیں. تو آپ کے بڑوں کی نظر میں دوسرے بڑے سارے کافر، ان کے ماننے والے کافر. اور دیوبندیوں کا جو وہ مفتی جو یہ بنا ہوا تھا فرنٹ مین، اس کے لیے میں کہوں گا کہ بھی تیرے بڑوں نے بھی احمد بریلوی کو شیطانی لشکر ڈکلیئر کیا المہند علی المفند کے اندر، اور ان کی پوری جماعت کو، اور کہا کہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں. 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم، جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پہ، اپنے بابوں کو اس نے انبیاء کی جگہ پہ رکھا. ٹھیک ہے، یہ سمجھانے کے لیے ریزیمبلنس ہو سکتی ہے، ہم اسے کوئی گستاخی نہیں سمجھتے. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء کے خلاف جو شیاطین کھڑے ہوتے تھے نا، وہ کافر ہوتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پھر بریلویوں کو کافر ہی سمجھتے ہو. اور اہل حدیث کو لکھا خوارج کی ایک جماعت ہے المہند میں، آج چندے اور ریال انہی سے جا کے لیتے ہیں. تو ہم الحمدللہ کافروں کے خلاف ہی کام کر رہے ہیں جو مسلمانوں میں گھسے ہوئے کافر ہیں. اور یہ ہمیں آپ نے بتایا، ہمارے نزدیک تو سارے مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے. تو یہ سب کے ساتھ لین دین ہو سکتا ہے. ایشو نمبر 3 وہ ہے نکاح کا معاملہ، شادی کرنے کا معاملہ. تو وہ بھی سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دے دی ایک، کہ جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں نا وہ مسلمان مردوں کے لیے حلال ہیں. مسلمانوں کی کوئی عورت اہل کتاب مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، لیکن اہل کتاب کوئی عورت یعنی جیوز اور کرسچنز میں سے وہ کسی مسلمان مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. اور یہاں شادی سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ لوگ دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے کاغذی شادی کرتے ہو، وہ بالکل حرام ہے. شادی اسلام میں خاندانی سسٹم کو چلانے کے لیے ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ کاغذی کارروائیوں کے لیے نہیں ہوتی. البتہ ادر دین جو یہود و نصارہ ہیں، نہ تو ان کی عورتیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، نہ مسلمان عورتیں ان کے مردوں کے لیے حلال ہیں. یہ صرف حکم عورتوں کا ہے، اور وہ بھی اہل کتاب کی عورتیں مسلمان مردوں کے لیے جائز ہیں. لہٰذا کسی ہندو عورت کا مسلمان مرد کے ساتھ یا مسلمان عورت کا ہندو مرد کے ساتھ شادی والا نکاح والا معاملہ نہیں ہو سکتا. یہ بالکل کلیئر کٹ سمجھ لیں. اس میں ایک تفرد ہے ابن عمر کا جو بعض اہل حدیث بھی پیش کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بریلوی اور اہل حدیث کی شادی نہیں ہوتی ہے. تو ہم اسے پوچھتے ہیں کہ بھائی جب یہود و نصارہ کی لڑکیوں کے ساتھ مسلمان شادی کر سکتے ہیں تو ایک بریلوی لڑکی کے ساتھ ایک وہابی لڑکے کی شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ مشرک ہیں. ہم کہتے ہیں وہ یہود و نصارہ بھی مشرک ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہود و نصارہ کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی. پھر وہ آگے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ چند ایک جذباتی لوگ ہیں، میں اس کو کوئی اس فرقے کی ریپرزنٹیشن نہیں سمجھتا. انہیں اپنے فاسد عقیدے کی حفاظت کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور پھر سہارا لیتے ہیں صحیح بخاری سے عبداللہ ابن عمر کا. کیونکہ عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 ہے نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مشرکہ عورت کے ساتھ شادی نہ کرے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی
غلام عورت کے ساتھ شادی کر لے ہو جو مومنہ، اور پھر اسی طریقے سے مومنہ عورت کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ کسی مشرک مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری لے کر آئے کہ ابن عمر یہ کہتے تھے کہ میرے نزدیک تو اس سے بڑا کوئی شرک ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہے یا کہے کہ وہ اللہ ہی ہے، خواہ وہ کیتھولک ہو یا پروٹیسٹنٹ. آج کل، اس زمانے میں جیکوبائٹس تھے، آج کل پروٹیسٹنٹ ہیں. عبداللہ ابن عمر یہود و نصارہ کو بھی مشرکین کی کیٹیگری میں فال کرواتے تھے، لیکن امت نے ان کا یہ فتویٰ قبول نہیں کیا کیونکہ یہ فتویٰ قرآن کے بھی خلاف ہے. سورہ بقرہ کے بعد سورۃ المائدہ نازل ہوئی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ شادی کی اجازت دے دی ہے. اگر اس کی کوئی یہ تعویل کرے کہ صرف ان اہل کتاب عورتوں کے ساتھ شادی کی اجازت ہے جو شرک نہ کرتی ہوں تو یہ بالکل غلط ہے. قرآن تو ایڈریس ہی یہود و نصارہ کو اس اعتبار سے کر رہا ہے کہ وہ شرک کرتے تھے. قرآن نے یہ فرق نہیں کیا اور 100% وہ شرک ہی کرتے تھے. چاند ایک کچھ دانے بچے تھے تو مسلمان ہو گئے تھے، وہ شرک ہی کرتے تھے. قرآن خود ان کا شرک بیان کر رہا ہے، اس کے باوجود اجازت دے رہا ہے. قرآن ہی بتا رہا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، اور وہ بھی کافر ہیں جو ٹرینٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا تین میں سے ایک ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہیں آسمانی مذہب ہونے کا بینیفٹ دو اور ان کی عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہو، لیکن یہ صرف اہل کتاب کے لیے خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. یہ مسئلہ بالکل کلیئر کر لیں. لہذا اس میں کور ہو گیا کہ سنی شیعہ کی بھی شادی آپس میں ہو سکتی ہے. ہاں بالکل. ایشو نمبر 4، وہ کہتے ہیں کہ جی کیا ہم اپنے آفیسز میں دوستیاں ہوتی ہیں اور بعض اوقات کوئی فیکٹری آنرز کہتے ہیں کہ جی مسلمان جو ہیں وہ تو 2-2 گھنٹے کی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، ہم نے نان مسلم اپنے امپلائی رکھنے ہیں تاکہ کم از کم یہ امتحان سے تو نہ ہم گزریں. واقعی ویسے تو انہوں نے گھر آ کے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، زور کی نماز 2 گھنٹے کی پڑھتے ہیں ڈیوٹی کے اوپر. یہ پرابلم تو ہے. تو وہ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ آفس میں نان مسلم کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہیں؟ بھائی رکھ سکتے ہیں، کھانا پینا بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. نہیں جی قرآن پاک میں آیا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. بھائی قرآن پاک میں اگر یہ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی کہا ہے کہ جو قریبی محبت میں تم نصارہ کو باقی سب سے بہتر پاؤ گے. اسلام دشمنی کے اعتبار سے جیوز اور مشرکین زیادہ بڑے ہیں، لیکن یہ نصارہ جو ہیں یہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں کیونکہ ان میں قسیسین ہیں، رہبان ہیں، یہ تکبر نہیں کرتے، نرم دل لوگ ہیں. تو یہ چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں. اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے پاس ڈھیروں ڈھیر تم سونا بھی رکھوا لو تو وہ کبھی بھی اس میں خیانت نہیں کریں گے. ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. یہ ساری چیزیں، لین دین والا معاملہ بھی ہونا ہے. ہاں جو چیز مذمت کی گئی وہ ہے یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ اپنی دلی دوستی میں جس میں آپ کوئی حکومتی راز ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ دوستی منع ہے. ورنہ اگر مطلقاً دوستی منع ہو تو مجھے بتائیں بیوی سے زیادہ انسان کا کون دوست ہوتا ہے؟ کیا بیوی کے ساتھ دشمنی کا رشتہ ہوتا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے میاں بیوی میں محبت ڈال دی ہے. تو اگر جیوز اور کرسچنز کی عورتوں کے ساتھ شادی کی اجازت ہے تو دوستی کی اجازت تو خود بخود اس میں ہوگی. لیکن آپ نے مسلمانوں کا کوئی راز ایسا نہیں بتانا، اور وہ تو کسی مسلمان بیوی کو بھی نہیں بتانا. ہاں بالکل سیدھی سی بات ہے. ہم نے جو سیکیورٹی اوتھ دیا ہوتا ہے ایٹامک انرجی کے اداروں میں، ہم اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ بھی صرف اتنی ڈسکشن کر سکتے ہیں جتنی پبلکلی رپورٹ ہوئی بھی ہے، میڈیا میں آ جائے یا ویب سائٹس پہ اویلیبل ہو. باقی ساری تفصیلات تو نہیں بتاتے ان کو. تو اس طرح کی دوستی کرنا وہ منع ہے. لیکن آپ کے ملک میں انہی اداروں سے لوگ جو ہیں وہ خریدتے ہیں ہمارے دشمن، اور باہر ملکوں میں جا کے وہ پھر پاکستان کے خلاف کتابیں پوری پوری لکھتے ہیں. اور یہ سارے کتابیں لکھنے والے اس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں جو پوری قوم کو حب الوطنی کا درس دیتا ہے. انہی کے اداروں سے سارے بھاگ کے گئے ہوئے ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. تو دلی دوستی اس اعتبار سے کہ کوئی مسلمانوں کا راز لیک ہو جائے یہ نہیں کرنی. باقی ٹھیک ہے، گپ شپ بھی کریں، مدد بھی کریں، مشکل آ جائے تو
ان کے ساتھ چلیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اپنے سارے آفس کے معاملات لے کے چلیں۔ ایشو نمبر 5 وہ ہے سلام کرنے کا مسئلہ، کہ آپ کیا نان مسلم کو سلام کر سکتے ہیں یا اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ اس کے حوالے سے عموماً ایک حدیث پیش کی جاتی ہے صحیح مسلم سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی بھی جیوز اور کرسچنز کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اور اگر راستے میں ملیں تو انہیں کنارے پر چلنے پر مجبور کر دو، مین راستے پہ تم چلو۔ اس حدیث کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ یہ اسپیسیفکلی کسی ایک خاص ایشو سے ریلیٹڈ ہے، جب مسلمانوں کی ایک ان کے ساتھ جنگ والا معاملہ اور ایک کولڈ وار بھی چل رہی تھی، اس حوالے سے یہ جنرل حکم نہیں ہے۔ دوسرا، اس حدیث سے تو ثابت ہو گیا کہ آپ نان مسلم کو سلام کا جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں تو الفاظ ہیں کہ پہل نہ کرو، اس کا مطلب ہے کہ وہ پہل کرے تو تم جواب دے سکتے ہو، امپلائڈ ہے اس میں۔ اب ہمارا مقدمہ یہ کہ نان مسلم کو آپ سلام کر سکتے ہیں، ان کے سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور سلام میں پہل بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ یہودی جب مسلمانوں کو سلام کیا کرتے تھے نا تو وہ کہا کرتے تھے السلام علیکم، یعنی سلام کی لام چھوڑ دیتے تھے اور یہ الفاظ کو بگاڑتے تھے، اور یہ ان کی عادت تھی۔ حتتن کو انہوں نے حنتتن کہنا شروع کر دیا، سمعنا و اطعنا کو سمعنا و عصینا کہنا شروع کر دیا۔ یہاں پہ بھی یہ السلام علیکم کہتے تھے، اور السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر موت ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہودی تمہیں کہیں نا السلام علیکم تو تم انہیں کہا کرو وعلیکا یا وعلیکم، اور تم پر بھی ہو، یعنی جو تم نے مجھ پر بھیجا ہے وہی تم پر واپس چلی جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں اور تم وعلیکم السلام کہو۔ اس وجہ سے وعلیکم السلام کہنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا۔ وعلیکم میں بھی جواب ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا جب وہ تم پر موت بھیج رہے ہوں گے، جب تم وعلیکم کہو گے وہ اس پہ لوٹ جائے گا۔ اور اس کا ثبوت بخاری اور مسلم میں وہ حدیث ہے، کچھ یہودی نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے، اما عائشہ بھی پردے میں تھی، انہوں نے آتے ہی رسول اللہ کو کہا السلام علیکم۔ اب نبی علیہ السلام کا آپ صبر دیکھیں، اخلاق دیکھیں، آپ نے فرمایا وعلیکم، لیکن حضرت عائشہ پردے میں سن رہی تھی کہ یہ نبی علیہ السلام کے اوپر موت بھیج رہے ہیں، ان کو تو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ تم پر موت ہو، تم پہ اللہ کی لعنت ہو۔ خیر جب وہ چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے پھر آ کے سیدہ عائشہ سے کہا کہ نرمی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے۔ ان کا یا رسول اللہ وہ تو آپ پہ موت بھیج رہے تھے، تو آپ نے فرمایا دیکھا نہیں تم نے میں نے کیسا جواب دیا ان کو؟ میں نے کہا وعلیکم، میں نے ان پہ کوئی سلامتی تو نہیں بھیجی اس کے جواب میں۔ انہوں نے السلام علیکم کہا، میں نے کہا وعلیکم۔ آگے الفاظ ذرا سنیں نبی علیہ السلام کے، آپ نے فرمایا انہوں نے جو مجھے بددعا دی نا موت کی، ان کی بددعا تو میرے حق میں قبول نہیں ہوگی، لیکن جو میں نے وعلیکم کہا میری بددعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ حالانکہ آپ نے وعلیکم السلام نہیں کہا، صرف وعلیکم کہا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ السلام کا جواب وعلیکم سے بھی ہو جاتا ہے۔ آپ مسلمان کو بھی کہہ دینا، ہم انگریزی میں بھی کہتے ہیں سیم ٹو یو، جو تم نے مجھے کہا وہی تمہارے لیے۔ کوئی عید مبارک کا لمبا سا میسج مجھے بھیج دے، ویسے تو میں موبائل دیکھتا ہی نہیں ہوں، کہیں مجھے مجبوراً جواب دینا پڑ جائے، اتنی لمبی تو مجھ سے انگریزی نہیں لکھی جاتی، میں لکھتا ہوں سیم ٹو یو، بس وعلیکم، یعنی جو جو دعائیں تم نے مجھے دی، یہ جائز ہے، نبی علیہ السلام نے بھی کہا۔ لہٰذا اگر آپ کسی عام مسلمان کو بھی السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم کہتے ہیں نا تو یہ پرفیکٹ جواب ہے، کیونکہ اس نے کیا کہا؟ تم پر سلام ہو، ہم نے کہا آپ پر بھی ہو، سلام لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کانٹیکسٹ یہی ہے کہ تم نے سلام بھیجا، تم پہ سلام ہو۔ ویسے تو یہ علیحدہ بات ہے کہ یہاں پہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث آپس میں ایک دوسرے کے سلام کے قائل نہیں ہیں۔ ہم جب دعوت اسلامی میں تھے تو ہم تو وہابیوں کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، ہم تو وعلیکم بھی نہیں کہتے تھے۔ میں ہمیشہ وہابیوں کو سلام میں پہل کیا کرتا تھا اس زمانے میں، اور کیا کہتا تھا؟ السلام علینا،
علینا آہستہ آواز میں، یعنی مجھ پہ ہی سلام ہو. السلام ہم اونچا بول تو اس کو یہ سمجھ آتی تھی السلام علیکم کا ہے، یعنی یہ ہماری تربیت تھی. ظاہر ہے ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے تھے، یہ تو اللہ نے بعد میں توفیق دی اور پتہ چلا کہ یہ کس طریقے سے نفرتیں ان لوگوں نے پھیلائی ہیں. تو وعلیکم سے بھی جواب ہو جاتا ہے. اگر اب کوئی نان مسلم آپ کو واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے السلام علیکم، تو اب آپ کا جواب صرف وعلیکم نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ اس سے بھی جواب اس کو ہو جائے گا، لیکن اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ پورا اسے جواب دیں وعلیکم السلام، کیونکہ اس نے السلام علیکم تو نہیں آپ کو کہا نا. لہذا وہ جو ایک قدغن تھی نا، وہ وجہ اٹھ گئی، وہ وجہ پیچھے یہ تھی وعلیکم کہنے کی. آج کل تو اللہ کا شکر ہے کہ بیسک ہیومن رائٹس، ہیومن ڈگنیٹی جس طرح دنیا میں ہے، اب تو کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کرتا. سوشل میڈیا پہ ضرور گالی گلوچ کرتے ہیں، آمنے سامنے کوئی نہیں کرتا اس طریقے سے کہ کسی کو السلام علیکم کہے. لہذا آج اگر کوئی نان مسلم سلام کرے اور صحیح الفاظ سے کر رہا ہے تو آپ وعلیکم السلام پورا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور پہل بھی کر سکتے ہیں. ہاں جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے جہاں پہ کچھ مشرکین تھے، کچھ یہودی تھے، کچھ مسلمان تھے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے سلام میں پہل کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی سلام میں آپ کفار کے لیے پہل بھی کر سکتے ہیں اس حدیث کے تحت. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جب کبھی بھی پبلک اپنی آڈینس سے جلسوں میں اپنے پروگراموں میں خطاب کرتے ہیں تو وہ پھر اس میں کیا کہتے ہیں، اس میں تو نان مسلم بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات 20 سے 25% نان مسلم. آئی ویلکم آل آف یو ود دا اسلامک گریٹنگس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ تمام لوگوں کو جو اسلام کے آداب ہیں اس میں ویلکم، خوش آمد کہتا ہوں اسلام کے ان الفاظ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اس وقت بعض لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک پہ اعتراض کیا کہ یہ تو نان مسلم بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو حدیث بھی بتا دی کہ آپ اس طرح سلام میں پہل بھی کر سکتے ہیں. نعوذ باللہ اگر کسی کو شیطان یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب سب کو کہا السلام علیکم تو آپ نے صرف مسلمانوں کی نیت کی ہوئی تھی، باقیوں کی نہیں کی ہوئی تھی، اے مولویوں کے دماغ کیڑا ہوتا ہے. ہاں، نبی جو ہوتے ہیں نا وہ سلیم الفطرت ہوتے ہیں، اعلیٰ اخلاقیات کے مالک ہوتے ہیں. ان کے اخلاق اتنے بلند ہیں کہ وہ اس قسم کی یعنی کوئی بھی معاملات نہیں کرتے ہیں جو آپ کے دماغ کے اندر خناس آتا ہے، ولیعوذ باللہ تعالی. لہذا یہ سلام والا معاملہ بھی کلیئر ہو گیا. ایشو نمبر 6، کسی نان مسلم کو کیا ہم قرآن حکیم پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں. قرآن پاک تو بریلویوں کے نزدیک تو نازل ہی کافروں کے لیے ہوا ہے. ہاں، آپ کوئی آیت پیش کریں کہتے کافران دے بارے چاہے کافران دے بارے چاہے، تو بریلوی تو مانتے ہیں کہ کافروں کو ہی دینا چاہیے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو نازل ہی نہیں ہوا. تو یہ میں نے الزامی جواب کے طور پہ بات کی ہے، پھکی کے طور پہ. تو نان مسلم کو آپ نے قرآن ہی تو دینا ہے. اسلام کو آپ نے اسٹڈی اس اعتبار سے کروانا ہے کہ آپ کہیں گے جی یہ اسلام کے نمائندہ علماء ہیں، ان کو دیکھیں اور صحابہ کرام کی یاد تازہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو ان کو دیکھنے سے تو صحابہ کرام کی یاد تازہ نہیں ہوتی، صحابہ کے مخالفین کی یادیں ہی تازہ ہوتی ہیں. تو قرآن ہی پڑھنے کے لیے دیں گے. قرآن نازل ہوا مشرکین عرب کے اوپر اور انہوں نے قرآن سن کے اسلام قبول کیا. کتنے صحابہ اکرام قرآن کی وجہ سے ہی مسلمان ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام کی دعوت کا انسٹرومنٹ ہی یہی ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں اور جس تک یہ دعوت پہنچ جائے اس قرآن کے ذریعے دعوت کرے. اچھا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلیں آپ احتیاط کریں ترجمہ دے دیں، عربی والا قرآن نہ دیں. ان کے نزدیک جو ترجمہ ہے وہ قرآن ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو جو ترجمہ ہے قرآن کا وہ بھی قرآن کی طرح اس کا بھی احترام ہے، بلکہ جو نان عرب لوگ ہیں ان کے لیے تو وہ ترجمے میں ان کی ہدایت بھی چھپی ہوئی ہے. عربی والے سے تو صرف ثواب ملنا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں اگر آپ نے اس کے اوپر عمل کیا. اگر قرآن پڑھ کے اپنے اوپر ہی لعنتیں بھیجتے رہے، ظاہر ہے قرآن میں تو ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تو اپنے اوپر لعنت بھیج دی. لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت، اور شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں، اپنے اوپر خود لعنت بھیج دی.
تو ترجمے والا قرآن اگر آپ کسی نان مسلم کو دیتے ہیں تو ظاہر عربی بھی اس میں لکھی ہوئی ہوگی، اور وہ لکھی ہونی چاہیے. صرف ترجمے والا قرآن چھاپنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ قرآن نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ ہے. بہرحال اوریجنل ٹیکسٹ اوپر ہونا چاہیے. پھر اس سے یہ پوچھیں کہ اس وقت بھی 1.5 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں نان مسلمز جن کی زبان ہی عربی ہے اور وہ نان مسلم ہے. ان کو قرآن کا ترجمہ کس زبان میں دیں گے؟ عربی میں کر کے دیں گے ترجمہ. عربی میں اگر آپ نے قرآن کا ترجمہ کیا تو آپ سے بڑا تو کوئی گستاخ ہی نہیں ہے. یعنی آپ قرآن کا ترجمہ عربی میں کرنے کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات اچھے طریقے سے نہیں پہنچا سکا، میں اس کو بہترین طریقے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. یہی مطلب ہے نا. اور کیا ہے؟ قرآن جب بیسٹ عربی میں اللہ ہی نازل کر سکتا تھا اور آسان عربی میں، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے طعنے برداشت کر لیے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں مکھی کی مثال ہے اور مکڑی کی مثال ہے. اللہ نے کہا کہ میرا مقصد کسی کے اوپر رعب ڈالنا نہیں ہے. اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. اور جو حق قبول کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے اور جو بات نہیں ماننا چاہتے تو وہ اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں اس مثال سے اللہ نے کیا نکالا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہ غصہ نکالتے ہوئے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ نے اس لیے نازل کیا کہ تاکہ تم اس کا انکار کر کے گمراہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. جس کو یہ کہتے ہیں قرآن جو ہے وہ گمراہ کرنے والی کتاب بھی ہے. مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں جی قرآن پڑھ کے آپ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں. یعنی آپ نان مسلم کو کہیں کہ یہ لو قرآن پڑھو، 50-50 چانسز ہیں، گمراہ بھی ہو سکتے ہو. ایسا شخص کافر ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن گمراہ کرتا ہے. ہاں، گمراہ نہیں ہے، وہ کافر ہے. یہ تو بات ہی کچھ اور تھی. اللہ نے کہا جو قرآن کو مانتے ہیں نا وہ ہدایت پہ آ جاتے ہیں، اور جو قرآن کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اللہ اتنی بڑی ہستی ہے، اسے کیا پڑی تھی چھوٹی چھوٹی مثالیں دینے کی. تو اللہ نے تو ہر بندے کو سمجھانا ہے نا. جس طرح لوگ مجھے بھی کہتے ہیں جی انجینئر صاحب آپ جو ہیں وہ پنجابی کے الفاظ کیوں بولتے ہیں؟ بھائی میں نے تو پنجابیوں کو بھی سمجھانا ہے، میں نے تو انگریزی جاننے والوں کو بھی سمجھانا ہے. تو میرا مقصد تو بات سمجھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس لیے تاکہ لوگوں کو بات سمجھائی جائے. تو جو قرآن پہ عمل نہیں کرتے وہ گمراہ ہوتے ہیں. تو قرآن آپ پڑھنے کے لیے نان مسلم کو دیں، بلکہ اپنی دوستی کا حق ادا کریں. میرے پاس پچھلے دنوں وہ ہرمیت سنگھ آئے تھے پوڈ کاسٹ کے لیے، تو میں نے انہیں قرآن پاک گفٹ کیا. ہمارے پاس قرآن ہی تو ہے گفٹ کرنے کے لیے. نان مسلم تو قرآن کا ترجمہ پڑھ کے انگریزی میں مسلمان ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں کا مولوی کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اندازہ کر لیں آپ. علماء سے پوچھ کے چلیں. علماء سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے قرآن نہیں پڑھنا، پوچھ کے چلیں. باقی اس میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن کی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں مگر صرف پاکیزہ لوگ ہی. میرے بھائی اس آیت کو آپ شروع سے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھیں. کافر یہ کہتے تھے یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا بلکہ شیاطین نے محمد کے اوپر اتارا ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لقرآن کریم، بے شک یہ بڑی عزت والا قرآن ہے. فی کتاب مکنون، یہ لوح محفوظ کے اندر ہے قرآن. لا یمسہ الا المطہرون، اور اس لوح محفوظ تک تو صرف پاکیزہ فرشتوں کی رسائی ہے. تنزیل من رب العالمین، یہ تو اتارا گیا ہے اس رب کی طرف سے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. یعنی جہاں پہ قرآن اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے وہ ایسی عزت والی جگہ ہے کہ صرف پاکیزہ فرشتے وہاں پہ جاتے ہیں. اوریجنل قرآن، یہ اوریجنل قرآن نہیں ہے، اس اوریجنل قرآن کی کاپی ہے. اوریجنل قرآن اللہ کے پاس ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ اس کی کاپی ہے ہمارے پاس. تو اللہ نے کہا کہ صرف پاکیزہ فرشتے وہاں پہ جاتے ہیں. انہوں نے پکڑ کے اسے فٹ کر دیا کہ جی قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے مگر باوضو. ٹھیک ہے، آپ اسے ایکسٹراپولیٹ کرتے ہوئے یہ بات کر سکتے ہیں. وضو کے لیول تک تو اتنی شرط نہیں ہے، لیکن جنبی نہیں ہونا چاہیے کسی شخص کو. یہ ایک الگ سے مسئلہ ہے، اس کے اوپر میری علیحدہ سے ویڈیوز ریکارڈ ہے.
لیکن نان مسلم کے اوپر تو کوئی شریعت اپلائی نہیں ہوتی نا. اس نے وضو کیا ہو نہ کیا ہو، غسل کیا ہو نہ کیا ہو، وہ مسجد میں بھی آ سکتا ہے اور قرآن بھی پڑھ سکتا ہے. اس کے اوپر یہ ایپلیکیبل نہیں. اور آج کل تو ویسے ہی کوئی مسئلہ نہیں رہا، اب تو مصحف تک تو بات ہی نہیں رہی، اب تو موبائل میں آ گیا، اور موبائل والا جو ہے وہ تو کوئی بھی اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے. ہمارے نزدیک تو بغیر وضو کے قرآن کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، صرف جنبی شخص نہیں لگا سکتا. وہ مولا علی کی حدیث ہے ابو داؤد ترمذی میں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جو مانے ہو قرآن کی تلاوت سے. نبی علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے تھے بے وضو بھی، ہاں جب جنبی ہوتے تھے پھر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے. تو اس کانٹیکسٹ میں لا یمسہ الا المطہرون میں، لیکن یہ سارا مسلمانوں کے لیے ہے، نان مسلم کو آپ قرآن پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں. ایشو نمبر 7، کیا نان مسلمز کی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں جو ان کے ریلیجن سے متعلق ہیں؟ بالکل شوق سے پڑھیں، لیکن پہلے اپنی کتابیں پڑھ لیں، ہاں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ دین حق کیا ہے، اور جب وہاں پہ آپ کو کوئی حق سے ہٹی بھی کوئی بات پتا چلے تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے. اللہ نے تو اپنی کتابوں کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے تورات نازل کی تھی، انجیل نازل کی، اور اس کے بعد الفرقان نازل کی ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. المہیمن کہا، یہ نگہبان ہے اگلی الہامی کتابوں کے اوپر، کیونکہ یہ محفوظ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. لیکن ان کتابوں کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ظاہر ہے جب قرآن کہتا ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. خود نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے نبی ان سے فرمائے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اگر قرآن کو تم نہیں مانتے تو اپنی الہامی کتابیں لے آؤ اگر تم سچے ہو، یا انبیاء کے آثار، کوئی سنت حدیثیں تمہارے انبیاء کی آ رہی ہوں وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو، اس سے مجھ سے بات کر لو. لیکن بات کتابوں سے کرنی ہے، ہاں، بابوں سے نہیں کرنی. ہاں، تو کتابوں سے بات کرو. تو اگلی الہامی کتابوں کی طرف بھی اللہ نے ریفر کیا ہے. توحید کے اعتبار سے تو وہ کتابیں بھی محفوظ ہیں. ہاں، توحید سے ہٹ کے جو باقی معاملات ہیں ان میں ظاہر ہے انہوں نے اپنے فتوے بھی داخل کر دیے ہیں، اور اسی کی اصلاح کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ ان کی کتابیں بھی پڑھیں، ان کا احترام بھی کریں. ابو داؤد میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام کو یہودیوں نے ایک فیصلے کے لیے اپنے مدرسے میں بلایا. وہ ایک گھر تھا جس میں انہوں نے مدرسہ کھولا ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام اس گھر میں تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک بڑی گدی دی رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنر کے طور پر کہ آپ اس پہ بیٹھیں. تو نبی علیہ السلام اس گدی پہ بیٹھ کے، آج بھی عرب کے کلچر میں زمین پہ ہی ساری بیٹھک لگتی ہیں ان کی، تو اس گدی پہ جب آپ بیٹھ گئے تو آپ نے کہا کہ تورات لے کر آؤ. تورات جب وہ لے کر آئے تو نبی علیہ السلام نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے وہ گدی نکال کے خود زمین پہ بیٹھ گئے اور اس گدی کے اوپر تورات کو رکھا، وہ تورات جو کہ ٹیمپرڈ فارم میں تھی، اور کہا کہ میں ایمان لایا تجھ پر بھی اور تیرے نازل کرنے والے پر بھی. تورات کو جو تبدیل شدہ تھی، رسول اللہ نے کہا میں تیرے پر بھی ایمان لایا، تیرے نازل کرنے والے کے اوپر بھی ایمان لے کے آیا. کیوں؟ توحید تو اس میں محفوظ ہے. پھر نبی علیہ السلام نے اس سے فیصلہ ان کا کیا. یہ نبی علیہ السلام نے امت کو درس دیا کہ باقی مذاہب کی الہامی کتابوں کی بھی آپ نے قدر کرنی ہے. ہاں، یہ نہ ہو کہ کسی مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ دشمنی آپ کو اس پہ ابھارے کہ آپ جو ہے وہ حق کا راستہ چھوڑ دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے، یہی تقوی کی روش ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالی نہیں دینی، ورنہ وہ انجانے میں تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ نان مسلم کے لیے ہے. ہاں، اگر کوئی مسلمان اپنے رب کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ غداری کرے گا نا تو اس کا بابا نہیں آپ نے چھوڑنا. ہاں، میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ اپنے بابوں کو بچاتے ہیں اس آیت کے پیچھے، جی لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو نہ. اچھا، اس کا مطلب ہے تمہارے جو بابے واقعی جھوٹے خدا ہوئے، پھر تمہارے یہ مانو. پھر
یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہیں کہنا، وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے. لیکن جو اپنے مسلمان ہیں، اگر وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے خدا اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بگاڑیں گے تو ان کے لیے پھر حضرت عمر کی تلوار ہے اور میری زبان ہے. ذہن میں رکھیے گا. مجھے بتائیں، یہ جو UN میں قیدیوں کے حقوق ہیں وہ دشمن فوج کے قیدیوں کے حقوق ہیں. اگر پاکستان کا اپنا فوجی کوئی غداری کرے گا نا تو وہ یہ نہیں کہے گا مجھے UN کی قراردادوں کے مطابق سزا دی جائے، نہ، اس کے لیے ڈیتھ پینلٹی ہے، پہلے دن حلف لیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فوج کا حصہ تھا، اس نے غداری کی. ہاں، کوئی انڈیا کا فوجی آ کے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا، اس کے لیے قیدیوں والے حقوق ہوں گے، اسے وکیل بھی دیا جائے گا، وہ سزا بھگت کے واپس بھی کیا جائے گا، اس پہ پورا مقدمہ چلے گا. لیکن جو اپنا کرے گا غداری، اس کی سزا ہوگی قتل. یہاں پہ بھی اگر کوئی مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کرے گا نا تو پھر اس سے اس آیت کے پیچھے چھپنے کی اجازت نہیں ہے کہ جی لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو، آپ ہمارے بابوں کو نہ، میں تو بابا کو نہیں چھڑ رہا. ہاں بالکل، کنو کاٹ لو، میں نہیں کوئی بھی چھڑ رہا، کیونکہ مجھے تو یہ شرح صدر 2009 میں ہی ہو گیا تھا کہ سارا کام ڈالا ہی بابوں نے. تو دیکھیں میں نے کس طریقے سے پلاننگ کر کے آپ کے بابوں کو یہاں پہ پہنچا دیا ہے کہ آپ میمز بن رہی ہیں ان کی. پہلے کسی نے سوچا بھی تھا؟ اس لیے وہ ہمارے وہ مصباحی صاحب کہتے ہیں کہ میں سوچا کرتا تھا کہ ہمارے بزرگوں کو بھی کوئی کچھ کہے گا. ایک وقت آئے گا لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے. تو میں اکثر سوچا کرتا تھا یار کوئی حضرت جنید بغدادی کو بھی برا کہے گا، کوئی حضرت بایزید بستامی کو بھی برا کہے گا، کوئی حضور غوث اعظم کو بھی برا کہے گا. کیسے ہوگا یہ؟ تو حضرت پھر جیلم کے اس لونڈے نے بتا دیا کہ ایسے ہوگا. تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں اس دور میں ہوں کہ جس دور میں حضور غوث اعظم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تشیعی کوئی نہیں، کہ جس دور میں حضرت بایزید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بایزید تشیعی کوئی نہیں. اس جیلم کے لونڈے نے ثابت کر دیا حضرت کہ اس طرح ہوگا. حضرت تمہارے بزرگوں نے جب ہمارے بزرگوں کو یعنی نبی الاسلام، صحابہ اور اہل البیت کی شان کے اوپر ڈاکے مارے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی بلا نہیں چھوڑنی تھی. ہاں، تمہارے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں، بلکہ تمہارے بزرگوں نے نہ صرف ہمارے بزرگوں، اپنے بزرگوں کے ساتھ بھی غداری کر دی. تم لوگ جب یہ کہو گے کہ بایزید کا جھنڈا جو ہے محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء اس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ بدلہ نہ لے. دیکھ لو پھر تم نے 1200 سال میں جتنی عزتیں ویل کی ہیں نا، 12 سال میں اللہ تعالیٰ نے کتے کی طرح ذلیل کروایا ہے. کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو میں ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں، میرے لیے یہ آج کی گفتگو بڑا امتحان ہے. میں صبح سے سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنے جو مسلمانوں کے فرقے ہیں نا ان کو ہاتھ نہ ڈالوں، کیونکہ ظاہر ہے یہ نان مسلم نے تو زیادہ ویڈیو دیکھنی ہے تو ان کے سامنے اپنی قمیض اٹھانے والی بات ہے. لیکن ہماری قمیض کیا، انہوں نے ہمارے پورے کپڑے ہمارے بزرگوں نے اتار دیے ہوئے آلریڈی ان کے سامنے، جو کچھ انہوں نے دین کے ساتھ کیا. پھر میں کہا قزمانو کھاڑو، ان کو دیکھتے رہنا ہم نے. جو جو بات ہے میں نے کوئی لحاظ نہیں کرنا، جدھر جدھر جس نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے نا بتانی ہے. یہ اس قسم کے ہمیں جو بھاشن دیتے ہیں نا کہنے جی وہ جی ہمارا اس وقت مشترکہ دشمن ہے، بھائی ہمارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو ہمارے اندر گھسا ہوا ہے. ہاں، جس نے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اسلام کی پکچر ہی اتنی ملائن کی ہے کہ مسلمان نوجوان خود اپنے دین سے متنفر ہو گیا. ہمارے نوجوان کافروں کی وجہ سے متنفر نہیں ہے اپنے دین سے. کافروں کا تو تعارف ہی ان کو کہاں سے ہوتا ہے؟ اور جب کوئی بڑی عمر پہ پہنچے، اور آج کل بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے تھوڑا بہت، ورنہ پہلے کیا تھا؟ یہ تمہارے مولوی ہیں جن کی وجہ سے متنفر ہوئی ہے ینگ جنریشن جو ہے، یہ کافروں کی وجہ سے متنفر نہیں ہوئی بھی ہے. لہذا یہ پہلے دشمن یہ ہیں ہمارے، یہ غدار ہیں. ایشو نمبر 8، اور وہ ہے کیا نان مسلمز کی عبادت گاہوں میں مسلمان جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی شرکیہ ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لیں. وہ وزٹ کے طور پر جا سکتے ہیں. آیا صوفیہ جو کرسچن سے مسلمانوں نے لیا تھا، اب اسے دوبارہ سے کھول دیا گیا. پہلے تو میوزیم تھا، اب نماز جمعہ وہاں پہ شروع کروا دیا، اور نماز کے دوران جو جیزس کرائسٹ کی جو شبیہات بنی ہوئی ہیں
دیواروں کے اوپر اس کے آگے پردہ لٹکا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کھول دیتے ہیں. اسی طریقے سے کورونا کے دنوں میں آپ نے دیکھا جیوز اور کرسچنز کی عبادت گاہوں میں جا کے مسلمانوں نے جمعے کی نماز ادا کی, کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کی ضرورت تھی. تو ان کے وہ گرجے بڑے تھے ایریا وائز, مسلمانوں کی مسجدیں تو چھوٹی تھی, تو باقاعدہ انہوں نے کئی گرجے کنورٹ کیے ہیں اس اعتبار سے کہ وہاں پہ واش رومز بنائے تاکہ مسلمان بھی جمعے کی نماز پڑھ سکیں. کیونکہ بخاری مسلم واضح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی خصوصیات مجھے دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے, میرے امتی جہاں چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ نان مسلم کی عبادت گاہوں میں بھی بشرطے سامنے کوئی شبیہ بت اس طرح کی چیز نہ ہو, نماز آپ ادا کر سکتے ہیں. اور ویسے وزٹ کے طور پر, نالج کے طور پر جانا, وہ سیرو فی الارض کے تحت ہی آتا ہے. وہ آپ کھنڈرات میں بھی جا سکتے ہیں, عبادت گاہوں میں بھی جا سکتے ہیں, اس میں کوئی شرعی طور پر گرفت نہیں ہے. ایشو نمبر 9, اور وہ ہے کرسمس اور ہولی دیوالی کے موقع کے اوپر جو مسلمانوں کو کوئی نیاز نظر وغیرہ بھیجتے ہیں. وہ ہم سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی ہم کھا لیں نہ کھائیں, ٹھیک ہے, اور ایسے مواقع کے اوپر ہم انہیں کیا بھیجیں. ظاہر ہے عید کے موقع پہ انہوں نے ٹافیاں کھائی ہوتی ہیں ان سے لے کے, تو جب کرسمس آئے گی تو انہیں بھی ٹافیاں کھلانی پڑ جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے مسلمانوں کو توحید کے معاملے میں بالکل ننگی تلوار ہونا چاہیے, اور کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. آر آپ تب محسوس کریں جب یہ توحید کا عقیدہ ہمارے ہاں ہی صرف پایا جاتا ہو, پھر میں آپ کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کو شرم آتی ہے یہ بات بتاتے ہوئے کہ جی ہم تو اس معاملے میں سینسٹیو ہے, آپ کے نزدیک جائز ہوگا. بھئی جب دنیا کے تمام مذاہب, خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا نان اہل کتاب ہوں, ایک خدا کے ماننے والے ہیں اور اس کے ساتھ شرک کرنے کو ان کی کتابیں حرام سمجھتی ہیں, اور جتنے بھی رسومات ہیں عبادت کی وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں, تو اس میں صرف جھکنا سجدہ کرنا نہیں آتا, نظر و نیاز بھی آتا ہے. تو مسلمانوں کو کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. انہیں کہیں کہ جیزس کرائسٹ کو ہم بھی مانتے ہیں, وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے, اور اولو العزم 5 پیغمبروں میں سے وہ ایک ہے, لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. آپ نے کرسمس پہ یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا, اس لیے ہم اس شرکی ایکٹیویٹی میں, آپ کی کسی کھانے کی ایکٹیویٹی میں, کسی کیک پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتے. سیدھی سی بات ہے, کیونکہ توحید کے معاملے میں 0 ٹالرنس ہے اسلام کے اندر, جبکہ خود کرسچنز کی کتابیں بھی یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا. لہٰذا اس طرح کے جتنے مواقع ہیں ان کو کلیئر کٹ بتائیں کہ ہم آپ کی کسی مذہبی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں گے, کیونکہ یہ شرک کے اوپر مبنی ہے. البتہ ہم آپ کو بھی کوئی پابند نہیں کرتے کہ آپ عید کے موقع کے اوپر ہمیں ٹافیاں بھجوا دیں تاکہ ہمارے لیے امتحان بن جائے کہ کرسمس یا ہولی دیوالی کے موقع پہ ہمیں بھی آپ کو کچھ دینا پڑ جائے. تو ہمیں معاف رکھیں. ہم تو مسلمانوں میں بھی اگر کوئی نظر نیاز غیر اللہ کے نام کی دیتا ہے, کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ داتا دربار پہ اگر میں نے دودھ نہ چڑھایا تو میری بھینس دودھ نہیں دے گی, تو بھائی ایسا مسلمان بھی اگر ہمیں اس دودھ کی کھیر بنا کے بھیجے گا نا, تو ہم اسے نہیں لیں گے. اسے کہیں گے بھائی یہ آپ نے غیر اللہ کے بیچ میں نیت شامل کر لی ہے. اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر منع فرما دیا ہے کہ جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے, ذبیحہ کے لیے, وہ حرام ہے. ہاں اصالِ ثواب ہو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ اصالِ ثواب نہیں نہ رہنے دیتے. یہ کہتے ہیں غوث پاک کی 11ویں کریں گے پھر غوث پاک ہماری مدد کریں گے. اگر یہ کہنا کہ ہم غوث پاک کی 11ویں کر کے غوث پاک کی مدد کر رہے ہیں, ہم غوث پاک کی مدد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور ان کے درجات بلند کرے, بالکل پھر 11ویں درست ہے, کریں. اس طرح کی 11ویں انہوں نے کرنی نہیں ہے. یہ تعلیق بالمعال ہی ہو گیا. تو اصالِ ثواب تو آپ میت کی طرف سے کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی اس میں نہیں ہے. مسئلہ پیچھے جو عقیدہ ہے نا آپ کا خرابی, وہ ہے اصل چیز, اس کو سمجھیں. تو آپ نان مسلم کو سٹارٹ ہی اس سے لیں کہ مسلمانوں میں بھی اکثریت ایسی نظر و نیاز کر رہی ہے جو ہم مسلمانوں کی نظر و نیاز لینا بھی حرام سمجھتے ہیں. تو سرکار تسی تے شاہی کوئی نہیں ہو, ٹھیک ہے. جب انہیں یہ بتائیں گے نا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے درباروں کے اوپر, اور یہ جو بتوں کو جس طرح نہلایا جاتا ہے, اس طرح عبد القادر جیلانی کا مجسمہ بنا کے جو یہ نہلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور لال شہباز قلندر کے مجسمے کے اوپر یہ وہ ہار ڈال رہے ہیں, یہ سب کچھ جو ہے نا یہ وہی والی ایکٹیویٹیز ہیں جن کی اسلام نے مخالفت کی ہے. اور صرف
اسلام نے نان مسلمز کے اعتبار سے اسے کنڈیم نہیں کیا، مسلمانوں کے اعتبار سے بھی کنڈیم کیا، تو انہیں پھر صبر آ جائے گا کہ ٹھیک ہے یار یہ تو اپنے مسلمانوں کی بھی نظر نیاز نہیں مانتے جو غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، تو اگر ہماری نہیں لے رہے تو اس میں کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے. یہ ان کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ایشو نمبر 10، اور وہ ہے اکثر جو مسلمان باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں نا، انہیں بڑا جوش چڑھتا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہاں بہت نان مسلم ہیں، ہم انہیں اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں. ایک جڑا نا ہر مسلمان کے اندر بڑا جذبہ ہوتا ہے، خود اس نے اسلام سیکھا تک نہیں ہے، اسے یہ جذبہ ہے کہ میں نے غیر مسلم کو اسلام سکھانا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نان مسلم اگر آپ سے صرف وہ کچھ پوچھ لیں جو آپ کے مسلمانوں کی اکثریت کر رہی ہے، تو آپ تو اپنے گند کو صاف نہیں کر سکتے، انہیں کیا اسلام کی آپ دعوت دیں گے؟ اگر وہ آپ سے پوچھ لیں کہ اسلام کا مطلب اگر امن ہے تو سارے مولوی جان بچا کے کافر ملکوں میں کیوں آ جاتے ہیں، مسلمان ملکوں میں امن کیوں نہیں ہے؟ اگر اسلام میں حقوق العباد ہیں تو پاکستان میں بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے رشوت کیوں دینی پڑتی ہے اور یو کے میں کیوں نہیں دینی پڑتی؟ تو الٹیمیٹلی آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ جی پاکستان مسلمان ملک ہے اور یو کے اسلامی ملک ہے. یہی جواب ہے. ہاں، پاکستان مسلمان ملک ہے اور امریکہ اسلامی ملک ہے. تو اللہ کے بندو، دعوت دینے کے لیے پہلے آپ خود اسلام کا علم حاصل کریں، اور اس کے بعد نان مسلمز کو جو آپ نے دعوت دینی ہے وہ اسلام کی دعوت نہیں دینی. سٹارٹ آپ نے لینا ہے ایک خدا کی دعوت سے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ اہل کتاب، ہم اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، کہ ہم مت پوجیں سوائے اس ایک اللہ کے، اور آپس میں ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں. اور اگر یہ روگردانی کریں تو اے نبی تم تو اعلان کر دو کہ ہم نے سر تسلیم خم کر دیا اپنے رب کے حضور. تو آپ نے نان مسلمز کو کریٹر کی دعوت دینی ہے، بلکہ مسلمانوں کو بھی پہلے کریٹر کی دعوت دیں. انہیں بھی کوئی نہیں پتا کہ انہیں کسی نے بنایا ہے. ہاں، اس کے لیے آپ میری درجنوں ویڈیوز ہیں، ان میں ٹاپ آف لسٹ جو ویڈیو ہے فرام کریشن ٹو کریٹر، کائنات سے خالق کائنات کا سفر، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے، ہدایہ پورٹل چینل کے اوپر. پھر ہدایہ وکٹری چینل پہ تو میری درجنوں ویڈیوز اس اعتبار سے انہوں نے ویلیو ایڈیشن کی ہے، کس طرح آپ نے نان مسلمز کو، ایتھیسٹ کو دعوت دینی ہے. لیکن اس کے لیے پہلے آپ نے خود ایجوکیٹ ہونا ہے، پھر آپ نے ان کے سامنے دعوت رکھنی ہے اور سٹارٹ کرنا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، ہمیں کسی نے بنایا ہے، اور اس کے بعد اسلام آتا ہے، اس کے بعد دین آتا ہے. پہلی چیز جو ہے وہ کریٹر ہے، اللہ کا تعارف ہے، خدا کا تعارف ہے. آپ اسے بھگوان کہہ لیں، سپریم بینگ کہہ لیں، سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں، گاڈ کہہ لیں، اللہ کہہ لیں، ٹھیک ہے، اس کا تعارف. اور اس سے پھر یہ دعوت شروع کریں اور پھر بتائیں کہ سچی توحید جو ہے وہ اسلام کے ہاں پائی جاتی ہے. مسلمانوں کے ہاں تو ظاہر ہے بہت کم پائی جاتی ہے، اسلام کے ہاں. لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے، یعنی جتنی اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت مسلمانوں کے لیے سمجھنا آسان کی ہے، مجھے تو کوئی آر نہیں ہے کہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں لوگ ہیں جن کا عقیدہ توحید ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے صحیح ہوا ہے. الحمدللہ انہیں صحیح خدا کا تعارف ہوا ہے اور صحیح توحید کا تعارف ہوا ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی تھی. تو یہ 10 بڑے بڑے ایشوز تھے جو میں نے ڈسکس کیے. الحمدللہ آلموسٹ 1.25 گھنٹے کے اندر میں نے یہ ساری گفتگو کور کر لی ہے. لیکن میں تفصیلی ویڈیوز اس لیے ریکارڈ کرواتا ہوں کہ کوئی چیز بیچ میں رہ نہ جائے، وہ کوئی چھوٹی سی بات بھی رہ جائے نا جو اس اعتبار سے امپورٹنٹ ہو، پھر شیطان جو ہے نا وہ بیچ میں داخل ہو جاتا ہے. اس لیے میں تفصیلاً تمام ٹاپکس کو بیان کرتا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے میں نے تو اپنے آڈینس کی یہ عادت بنا لی ہے کہ وہ 8, 10, 15, 20 منٹ کا کلپ بھی وہ کچھ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کم از کم 40 منٹ 1 گھنٹے کی ویڈیو ہونی چاہیے تاکہ پوری بات سمجھ آئے، کیونکہ یہ ڈسے ہوئے ہیں صدیوں سے چھوٹی چھوٹی باتیں سننے کے، اور اپنی مرضی کے رزلٹ ان کے بڑوں نے انہیں نکال کے بتائے. الحمدللہ ہم نے جو حق بات تھی وہ کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے رکھیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین.